ہم اب دکانوں کے باہر دیکھتے ہیں کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہوں، اس کے بعد اس دکان میں داخل ہوں، اور قادیانیوں کے ساتھ ہم کوئی تجارت بھی نہیں کریں. بٹ ہمارا دین تو کہتا ہے نا کہ دے شوڈ بی اے پروٹیکٹڈ مائنورٹی. مرزا صاحب نے کہا کہ جو شخص میری کتابوں کو محبت سے مودت سے نہیں دیکھتا، اس پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ پروسٹیچیوٹ کی اولاد ہے. فہد بھائی، مسلمانوں کے دلوں میں جو قادیانیوں کے خلاف نفرت ہے نا، وہ بلا وجہ نہیں. دیکھیں نا، ون سائیڈر نہ سوچیں جی کہ وہ انسان ہے. یار انسان تو پھر الخوارج والے انسان نہیں، دہشت گرد انسان نہیں، بالکل. جو ہیرون بیچتا ہے وہ انسان نہیں. یہ بات نہیں. حضرت جو سب سے آخر میں انتہائی خطرناک ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا جی کہ میں محمد رسول اللہ. نعوذ باللہ. تو مرزا صاحب کے ایک فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. ٹیچی 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 جی. فٹے منہ. پوری دنیا میں کوئی ایک سنگل ون بھی قادیانی احمدی ہے جس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہوں؟ لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں. ہمارا ہے کون ہے؟ اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے، معافی چاہتا ہوں، مجھے برداشت اور رواداری کا درس نہ دیں. انسپیکٹر حضرات کے نمبر موجود ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ قادیانی حضرات ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 1,00,000 روپیہ لے لیں، ہمارے خلاف نا 298C کے تحت پرچہ دے دیں، ہم نے جرمنی جانا ہے. اچھا، FIR کی اسائلم. اچھا. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں نا، اگر میں درود شریف کی کثرت نہ کرتا، میری آدھی شکل فواد چودھری جیسی ہو جاتی. کہا 2002 میں الفضل کا حوالہ سناتا ہوں، کہا اس سال 8,10,06,721 غیر احمدی حضرات ہماری جماعت میں شامل ہوئے. کہ اگر کوئی قادیانی پوری ورلڈ میں یہ فگر ثابت کر دے، 1 کروڑ پہ انعام دوں گا. یہ سیاسی تحریک تھی جو بعد میں مذہبی بنی ہے. قادیانت کی جو یہ ہے، یہ انگریزوں نے ان کو فنڈنگ شروع میں کی، اور مرزا صاحب کی تو تعریفوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں انگریز حکومت کے بارے میں. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. اچھا، یہ مرزا صاحب کی کوٹیشن موجود ہے کہ جو شخص جہاد کرتا ہے وہ حرامی. مگر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی آئے نوبل پرائز لے کے، نوبل پرائز لوریٹ، جو بعد میں ہم نے ٹھڈے مار کے انہیں یہاں سے نکالا، اور ہم نے جو ان کے ساتھ کیا وہ ٹھیک کیا. یار فہد، آپ نے مسٹر بین دیکھا ہے؟ ہاں، بہت بچپن میں بہت دیکھا ہے. یار جب میں اس کو دیکھتا ہوں اس میں مجھے مرزا صاحب نظر آتے ہیں. السلام ڈیئر فیلاز، ویلکم ٹو FK پوڈکاسٹ. سچ جو ہے نا سبجیکٹیو ہے. میرا ایک جو سچ ہے میرے حساب سے سچ ہوگا، مگر سیم فیکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ شاید کہیں گے نہیں بھائی میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. سچ تو یہ ہے، کسی ایک کی جو دہشت گردی ہوتی ہے نا، وہ دوسرے کے لیے فریڈم فائٹ ہوا کرتی ہے. یہی چیز جب فرقہ واریت کے اندر اس طرح کے میٹر پیدا ہوئے نا، تو وہاں پہ بھی یہی چیز ہوئی. ایک چیز کو میں کہتا ہوں کہ وہ سچ ہے میرے حساب سے، فلانا بندہ کافر ہے، لیکن جس کو ہم سو کالڈ کافر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ انکار کرتا ہے بھائی کہ کفر کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ ڈیفینیشنز کا اختلاف، یہ مختلف تعویلیں، یہ کیوں ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی، اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے. اور آج جو میں جس میٹر کو اسپیسیفکلی ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے مرزائیت، وہ ہے قادیانت. اور یہ بہت ایکریمونیس ڈیبیٹ ہے. اس کے اوپر بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہو، ایکسپرٹیز لوگوں کی بہت کم ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی سچ جو ہے وہ بہت زیادہ سبجیکٹیو ہے. میرے ساتھ موجود ہے متین خالد صاحب. سر کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو. سر اگر میں آپ سے بڑا ہی بنیادی اور بڑا ہی اسٹوپڈ سا ایک سوال کروں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہد بھائی آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی، اپنے پروگرام میں بلایا. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی الجبرے کا یا میتھمیٹکس کا سوال نہیں ہے کہ 2+2 4 جواب آئے. میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اس کی ڈیفینیشن بیان کریں گے، میں عرض کروں گا میری اپنی ڈیفینیشن ہے، لیکن اس ڈیفینیشن کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، بالکل، لیکن اس کا مفہوم اور اس کی روح جو ہے نا وہ بالکل ایک جیسی ہوگی. اب مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جو دین اسلام کا پیروکار ہو، جو اللہ رب العزت
اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھے اور ان کی تعلیمات پر ایمان و ایقان رکھے. وہ ضروریات دین میں سے کسی کا بھی منکر نہ ہو. جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں اس پر ایمان رکھتا ہو. اب اسے کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں. اب اگر آپ مجھے کہیں جی چند چیزیں بیان کر دیں. میں نے آپ سے کہا اللہ، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، قبر، قیامت. ٹھیک، آپ نے کہنا جی اس میں آپ نے جنت دوزخ تو ڈالی نہیں. یہ بات نہیں ہے. وہ جو میں نے شروع میں جو عرض کر دیا یہ مسلمان کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب آپ نے ایمان مجمل کی ہی ڈیفینیشن بس بتا دی نا. ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں جی. تو ان میں باقی چیزیں کسی ایک فیکٹر میں کچھ ایڈ کر دوں. فرض کیا میں نے ایک نیا فرشتہ ایجاد کر لیا جی کہ بھائی جبریل کے علاوہ ایک اور بھی فرشتہ کوئی آتا تھا، فرض کر لیں جی، تو میری تکفیر آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر میں ایک نبی ایڈ کروں تب میری تکفیر کیسے ہو جاتی ہے؟ جب ایک آپ نبی ایڈ کرتے ہیں ایک نبی ایڈ کر دوں نبی پاک کے بعد. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر نہیں ہوگا. وہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے. ٹھیک، ایک شخص نیا نبی ایڈ کرتا ہے، کوئی گروہ ایک نیا نبی ایڈ کرتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، متکلمین، مفسرین، مشائخ، علماء کرام، پوری امت مسلمہ پچھلے 1450 سال میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا جی میں نبی ہوں اور امت نے اس کو برداشت کیا ہو؟ نہیں. اسے مسلمان کہا ہو، وہ لاکھ کہتا رہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس لیے ہمیں ضروریات دین میں سے یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے. اس پہ ایمان لانا ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے. اس میں کوئی شک و شبہ بھی آ جائے گا نا جی تو بندہ فارغ. یہ سینسیٹیو عقیدہ ہے، بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. اس لیے فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان وہ تمام تقاضے پورے کرتا ہے جو اسلام اسے ریکوائرڈ کرتا ہے، اس سے کہ مجھے یہ ریکوائرڈ آپ سے، وہ پورے تقاضے پورے کرتا ہے. لیکن اگر بدقسمتی سے کسی بھی وجہ سے وہ عقیدہ ختم نبوت کا اس کو نہیں معلوم، فقہا کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں کہتے. اسے ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے اسے عقیدہ ختم نبوت کا معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. چلیں، معلوم ہونا چاہیے ایک علیحدہ بات ہے. جو کفر کی ڈیفینیشن جو مجھے سر جتنا بھی ادنا سا طالب علم مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ایک بات کو آپ دل سے مانتے ہو کہ یہ چیز غلط ہے، ٹھیک، پھر بھی میں ہٹ دھرمی سے اس چیز پہ قائم رہتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ چیز اصل میں کفر ہے. لیکن ایک چیز اگر میں اس پہ کنونس ہی نہیں ہوا تو پھر اس چیز کو کفر تو نہیں کہنا چاہیے نا. کفر تو وہ ہے جو ابو جہل کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، مگر جو وہ چیز لائیں ہم اسے مانیں گے نہیں کیونکہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں. ٹھیک، اصل تو کفر وہ ہے. مطلب یہ کہ ابو جہل کنونس تھا مگر اس نے اپنی غرور میں، اپنی ہٹ دھرمی میں اس چیز کو نہیں مانا. لیکن ایک چیز کو اگر میں قائل ہی نہیں کر پایا کسی مرضی کو تو سر قصوروار تو میں ہوں نا، میں اسے کنونس نہیں کر پا رہا. وہ تو شاید بچپن سے اس کی جو کنڈیشننگ ہوئی ہے، جو اس کی نیچر بن گئی ہے، وہ تو یہی مان کے بڑا ہو رہا ہے نا کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی بھی آیا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم کیسے قصوروار کہہ سکتے ہیں؟ پھر بھی تکفیر کریں گے. سن لیں جی سر. مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کے دعوے دار ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، منجلا بیٹا، اس کا نام ہے مرزا بشیر احمد. اچھا. اس کی کتاب ہے سیرت المہدی، غالباً ان کی ویب سائٹ پہ بھی پڑھی ہوئی ہے. اوکے. وہ کتاب قادیانی جماعت کے نزدیک ایک بہت ہی معتبر جماعت ہے، معتبر کتاب ہے، جس میں اس نے اپنے والد یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات زندگی سیرت المہدی لکھے ہیں. ٹھیک ہے.
اس میں انہوں نے اپنے والد مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے ایک روایت بیان کی ہے، اور روایت کی انہوں نے نقل اتاری ہے حدیث کی طرز پر، یعنی ہر بات کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت کیا ہے، بیان کیا ہے مجھ سے فلاں صاحب نے، وہ بیان کرتے ہیں جیسے ہماری حدیث ہے کہ روایت کیا ابو ہریرہ تو نبی پاک نے بیان کیا، یہ انہوں نے نقل اتاری۔ اس سیرت المہدی کا ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ضرور۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی احمدی، کوئی بھی قادیانی جس نے مرزا قادیانی کی کتابیں 3 دفعہ نہیں پڑھی، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس کے ایمان پہ شک ہے کہ یہ احمدی نہیں ہے۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے پروگرام کی وساطت سے پوری دنیا کے قادیانی حضرات کو بصد احترام ذرا سن لیں، بجائے وہ نیچے گالیاں دیتے مجھے، یہ میرا 10 سال 15 سال پرانی یہ بات میں دوبارہ پھر رپیٹ آپ کے پروگرام کی وساطت سے کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ جو چھوٹی موٹی کتابیں وہ 83 84 ہیں، ان سب کتابوں کو انہوں نے 23 والیومز میں بند کر دیا ہے، روحانی خزائن کا نام دے کے، وہ ان کی ویب سائٹ پہ www.alislam پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو مرزا صاحب کی کتابیں ہیں وہ 5 پہلے 10 جلدوں میں تھی، پھر 5 میں آگی ملفوظات، 3 والیوم ہیں ان کے مجموعہ اشتہارات، 2 ان کے ہیں مکتوبات احمد، 1 ان کا اپنا خود ساختہ قرآن مجید ہے، یہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ان کا خود ساختہ قرآن مجید ہے، اس پہ آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا۔ یہ ٹوٹل کتابیں ملا کے راؤنڈ اباؤٹ بن جاتی ہیں 100 کے قریب۔ اوکے فہد بھائی جی، پوری دنیا کے احمدی حضرات سے میری چھوٹی سی درخواست ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک سنگل ون بھی قادیانی احمدی ہے جو پیڈ بھی ہے، جو مربی ہے، پیڈ ہے، پے رول پہ ہیں، پیسے لیتے ہیں ان سے، جس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہوں؟ یعنی ان کی ڈیفینیشن سے وہ احمدی بھی نہیں، سر احمدی بھی نہیں، اور وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جیسے آپ نے جو مجھے سوال کیا ہے کہ وہ یہ جو آپ نے سوال فرمایا، اب دوبارہ مجھے سوال ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں تاکہ مزہ مجھے آئے گا دوبارہ۔ میں نے کہا کہ ایک آدمی کنونس نہیں ہوا، اس لیے کنونس نہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ہماری کتابیں پڑھے ہی نا۔ اگر انہوں نے کنونس ہونا نا، اگر انہوں نے دیکھنا کہ اصل احمدیت کسے کہتے ہیں، کہ آپ کے لیے مرزا صاحب کیا مسائل پیدا کر گئے ہیں، آپ کھڑے کدھر ہیں، آپ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں۔ مزے کی بات دیکھیں فہد بھائی، یہ کسی کو کتابیں نہیں دیتے۔ اچھا، پہلے کتابیں دیتے تھے 15,000 روپے میں مکمل سیٹ روحانی خزائن کا، اچھا، اب 2 لاکھ میں بھی نہیں دیتے۔ اوکے، میں خریدار ہوں 2 لاکھ کا، دے دیں؟ نہیں دیتے۔ اچھا، سن لیں اگلی بات، اب مرزا مسرور نے یہ کہا، اب کیا ہوتا تھا، قادیانی حضرات وہاں سے خریدتے تھے 15,000 کا سیٹ، ہمیں 1.5-2 لاکھ کا بیچتے تھے، وہ مرزے کی کتابوں سے دیہڑی لگاتے تھے۔ اچھا، اب ہوا کیا، ان کو پتہ چلا، ان کے خلیفہ مرزا مسرور صاحب نے حکم جاری کیا کہ اگر آئندہ کسی بھی قادیانی نے کتابیں لینی ہیں، وہ ایک اپلیکیشن لکھے گا مقامی امیر کے نام، کہ جناب جیسے یہ ٹاؤن شپ ہے، یہ جوہر ٹاؤن ہے، بخدمت جناب امیر فلاں، مجھے کتابیں چاہیے، وہ ان کو سائن کر کے ریکمنڈیشن کے بعد اس کو پورا سیٹ دے دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مربی جب بھی آپ سے چندہ لینے آئے گا نا، مہینے بعد آتا ہے چندہ لینے، تو کبھی نہ کبھی وہ سرپرائز چیک کرے گا، آڈر کرے گا، کتابیں دکھائیں بھی جو آپ نے آج سے 6 مہینے پہلے لی تھی کدھر ہیں، تو وہ اگر کتابیں نہ دکھا سکا اسے جماعت سے ایکسپیل کر دیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا کہ آپ نے دیہڑی لگائی ہے، لہٰذا کتابیں میں یہ آپ ابھی مقال ملائیں کسی قادیانی سے جو آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کے ملک کانٹیکٹ میں، ان کو مرزا صاحب کی کتابوں کے نام نہیں آتے، یعنی کتابیں پڑھنا تو دور، ان کے گھروں میں کتابیں نہیں۔ میرے بے شمار مناظرے ہوئے ہیں قادیانی حضرات سے، مربی حضرات آ جاتے ہیں مباحثے کے لیے، مکالمہ۔ حضرت پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ بیٹا آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ کہتا انکل میں نے 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی، 5 پڑھی۔ میں کہا بیٹا باقی کس نے پڑھنی ہے؟ دیکھیں نا، میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ مرزا صاحب آپ کی کتابوں میں یہ لکھ گئے ہیں، تو انبلیویبل ریفرنس، انبلیویبل،
یا سنیے ذرا انبلیویبل. وہ کہے گا جی یہ تو ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا پتر دیکھو جب آپ نے پڑھی نہیں ہے تو پھر آپ یہ بات تو نہیں کر سکتے. تو اس لیے حضرت میں آپ کے سوال کا جواب اس پھر دوں گا کہ وہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں, ان کے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے تو اپنے مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی, کنوینس انہوں نے ہم سے کیا ہونا ہے. جب ہم ان سے کہتے ہیں یہ چیز ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی. تو پھر مظلوم ہی ہوئے نا. نہیں مظلوم نہیں ہوا. نو, ہاں ان کو پتہ بھی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ہم نے ان پہ لیبل لگا دیا. نہیں, اگنورنس آف لا کسی کو معافی نہیں دیتا. اچھا آپ پنڈ سے آئے ہیں, کسی پنڈ سے اٹھ کے آئے ہیں مثال کے طور پہ, یہاں آپ سرخ اشارے پہ اگر نہیں رکتے چلان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہیں جی میں پینڈو ہوں مجھے نہیں معلوم, نہیں پتا تھا, صحیح ہوگا چلان کے نہیں. میں پوائنٹ سمجھ گیا. حضرت یہ بات نہیں ہے. آپ نے ایک بندے کو بیعت ہوئے ہیں, آپ نے اس کو اپنا دل ایمان سب کچھ دے دیا, آپ اس کی خاطر مقدمات جھیل رہے ہیں, آپ اس کی خاطر لوگوں کی باتیں, آپ معاشرے سے علیحدہ ہو گئے ہیں. حضرت آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص کیا تھا, کیا لکھ گیا, کیا ہوا. آپ نے تو اس کی کتابیں نہیں پڑھی, ہم تو آپ ہم سے بحث کرتے ہیں. یہ اگنورنس نہیں, یہ حضرت جہالت ہے. بالکل یہ جہالت ہے. بالکل صحیح. اگنورنس آف لا, اگنورنس آف نالج جو ہے نا حضرت, یہ کسی کو رعایت نہیں دیتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے تھوڑا بنیادی جاننا چاہ رہا ہوں لوگوں کو, پرابلم کا سمجھ آئے تو سلوشن آتا ہے نا. اب میں تو کبھی دیکھتا ہوں جی یہ امتی نبی ہے, کبھی جی مسیح موعود ہے. دعویٰ اصل چ ہے کہ پائے نوراں دا یار فہد, ہاں آپ نے مسٹر بین دیکھا ہے؟ ہاں بہت بچپن میں بہت دیکھا ہے یار. جب میں اس کو دیکھتا ہوں اس میں مجھے مرزا صاحب نظر آتے ہیں. میں احمدی حضرات سے مخاطب ہوں آپ کے پروگرام کی ساتھ. یار اللہ کے واسطے ہمیں یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا. میرے پاس بچے آتے ہیں جو لو میرج کیس ہوتا ہے نا, وہ بزرگ میرے پاس بھیج دیتے ہیں. میں کہ یار میں اس کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں. لڑکا لڑکی آ جاتے ہیں, کبھی لڑکا قادیانی ہوتا ہے یا لڑکی قادیانی ہوتی ہے, وہ اتنے محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے شادی تب کرنی, دونوں میں سے جو قادیان وہ مسلمان ہو جائے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا جو بچہ قادیانی ہوتا ہے, میں ایک لڑکا پیچھے دونوں 3-4 دن پہلے آیا پنجاب والے, تو میں نے اس سے پوچھا, میں کہا بیٹا آپ یہ فرمائیں کہ آپ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس کو امام مہدی مانتا. میں کہا اس کے علاوہ؟ اس نے کہا کچھ نہیں. تو یہ تو بات تو غلط, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں, اس نے کتابیں نہیں پڑھی. میں نے کہا کتنی کتابیں پڑھی؟ کہتا انکل کتاب کوئی نہیں پڑھی. گھر میں کوئی کتاب ہے؟ کہتا انکل نہیں. میں کہا تبرک کے طور پہ بھی نہیں رکھی کرنی حضرت. ٹھیک ہو گیا. حضرت مرزا صاحب تو ایک جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے. مرزا صاحب شروع میں آئے کہ صاحب میں محدث ہوں, دال پہ زبر والا دال پہ زبر والا محدث. اس کے آگے حضرت آ گیا کہ صاحب میں امام مہدی ہوں. فہد بھائی پھر مثل مسیح بھی ہوئے. فہد بھائی دیکھیں, میں نے ایک بچے کو بھیجا کہ آفس میں جاؤ اور فہد بھائی کو یہ لیٹر دے آؤ. یہاں 4-5 فہد, میں ابھی نماز پڑھ کے آیا تو میں بھول گیا راستہ, وہ کنٹین اور سارا نیچے سے پھر چیزیں, تو میں نے کہا یار فہد بھائی کے پاس جانا. سر کہیں پورا تعارف کرائیں, جہاں 3-4 فہد بھائی ہیں. تو میں نے اسے جب بتایا پوڈ کاسٹ کرنے آیا تو انہوں نے کہا اچھا فلاں جگہ. حضرت جب میں ان کو مرزا صاحب نے کہا امام مہدی ہوں, تو حضرت امام مہدی نے جو آنا ہے, جو ان کی آخر کوئی ان کا ان کا جو نشانیاں ان کی ہیں نا, حدیث میں ہے بھئی یہ جو شخصیت ہے اس میں جو امام مہدی آئیں گے اس میں یہ خوبیاں ہوں گی, یہ چیزیں ہوں گی. ان کا نام یہ ہوگا, ان کی امی کا نام یہ, ان کے والد کا نام, وہ وہاں ان کی پیدائش ہوگی, قوم یہ ہوگی, یہاں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا, یہ ان کے کام ہوں گے. حضرت ایک نشانی بھی نہیں, ایک ان کی 100 کے قریب نشانیاں ہیں امام مہدی کی, ایک بھی نہیں. یہاں سے اٹھے آگے چلے گئے, کہنے لگے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا نا وہ میں ہوں. اچھا بھئی آپ کس طرح ہے؟ آپ نے وہ گانا سنا چاہت علی خان کا بدو بدی؟ ٹھیک ہے نا حضرت, بدو بدی کام تو نہیں نا چلے گا. آپ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آئیں. آپ نہیں حضرت عیسیٰ وہ جنہوں نے آنا نا, وہ مریم کے بیٹوں نے آنا ہے, وہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کی قدرت سے, جن کا نام عیسیٰ ہے. آپ نہیں سر, آپ بدو بدی والا نہ کام کریں. آگے چلے, کہا جی میں نبی ہوں, کہا جی میں غیر تشریح نبی ہوں.
پھر تھوڑا سا آگے اگلی سیڑھی سٹیپ رکھا, کہا جی میں تشریعی نبی ہوں. پھر آگے گئے, کہا میں رسول ہوں. ٹھیک. حضرت جو سب سے آخر میں انتہائی خطرناک ان کا عقیدہ ہے, خطرناک عقیدہ, میں اس کے بغیر حضرت کسی بھی مربی سے, کسی قادیانی سے میں اس کے بغیر بات نہیں کرتا. میں یہیں کھڑا ہوں, مجھے یہاں سے نکالیں گے تو یہاں سے بات سٹارٹ کروں گا. میں امام مہدی پہ, اجراء نبوت پہ, وفات مسیح پہ, حیات مسیح پہ, میں اس پہ کم بات کرتا ہوں. میں یہاں سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا, اس نے کہا جی کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اسے کہ کس طرح, اب مرزا بشیر احمد وہی جو سیرت المہدی والے, انہوں نے ایک کتاب لکھی کلمۃ الفصل. یہ وہ کلمۃ الفصل ہے جس کی بنیاد پہ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے قومی اسمبلی میں. میری جناب یہ بختیار صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بہت کمال انہوں نے کیس لڑا قومی اسمبلی میں. ٹھیک ہو گیا. میں ان کو ہائی کورٹ میں ملا تو بس میری اپنی ایک جذباتی کیفیت تھی, ساتھ وہ اور بھی بڑے بڑے وکلاء تھے, تو میں نے جاتے ان کا سلام لیا, بوسہ لیا ہاتھ کا, تو ان ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. او بھائی کیا کرتے ہو, کیا کرتے ہو. میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں ختم نبوت کا معمولی سا طالب علم ہوں, کام کرتا ہوں, تو آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, تو معذرت, صرف مجھے ایک آپ نے الحمدللہ بہت کمال کیس لڑا ادھر پوری امت کی طرف سے, تو قادیانی نان مسلم ڈکلیئر ہوئے آئین میں, تو حضرت مجھے کوئی ٹپ دے دیں, ایک ٹپ, سنگل ون. تو مسکرائے, تو کہنے لگے کیا نام ہے تمہارا. میں کہا جی متین خالد. اچھا ٹھیک ہے متین, ایک بات یاد رکھنا, جب بھی کسی قادیانی سے گفتگو کرنی ہے, مناظرہ کرنا ہے, گفتگو کرنی ہے, تمہارے پاس مرزا بشیر احمد, مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی کتاب کلمۃ الفصل ضرور ہونی چاہیے, اس کے بغیر بات نہ کرنا. میں کہا ٹھیک. وہ میرے پاس کتاب نہیں تھی. خیر حضرت مجھے تو رات کو نیند نہ آئے, میں نے حضرت وہ جب بندہ حق جاتا نا جی, تو اللہ رب العزت بے-چین, تو حضرت اللہ تعالیٰ کرم فرمایا مجھے وہ کتاب مل گئی. حضرت اس کتاب میں ایک بات بتاتا ہوں. اس کتاب میں یہ لکھا کہ دو باتیں ذرا غور سے سنیے گا. اس میں لکھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اے محمد ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں بھیجیں گے, اسی شکل و صورت میں, اسی آپ کو بھیجیں گے, اسی دوبارہ بھیجیں گے قادیان. حضرت پچھلے 1400 سال کا ریکارڈ نکال لیں, کیسے کیسے مجدد آئے, مفسرین آئے, محدثین آئے, صحابہ آئے, تابعین. تب حضرت ایک بندے کا نام بتا دیں, صرف ایک کا, 1450-1500 صدی میں ایک بندے کا نام بتا دیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قادیان میں دوبارہ آئیں گے. ٹھیک, یہ بدو بدی ہو گیا, اس سے بڑی توہین نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اشتعال دلایا. اور اگلی بات سنیے, کہا کہ پس مسیح موعود, یعنی مرزا صاحب, پس یہ اس میں پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. آپ کی پاکستان کی سپریم کورٹ میں قادیانی حضرات گئے کہ جناب ہمیں مسلمان مولوی جو ہے نا, یہ ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتے. کیا اچھا کیوں؟ کلمہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے, اس لیے کہ کلمہ. یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اپنی گھر کے باہر کلمہ لکھتے ہیں, ہم اپنے آفس کے باہر کلمہ لکھتے ہیں, عبادت گاہ کے باہر لکھتے ہیں, ہمارا یہ ٹیبل ہے آفس کا, نیچے کیلنڈر ہوتا ہے, کیلنڈر کے اوپر اگر مطلب لکھا ہوا ہے کلمہ تو سر ہم پہ پرچہ ہو جاتا ہے. تو جج حضرات بڑے پریشان ہوئے. یہ ججمنٹ دی جج صاحبان نے 1993 میں, وہ اس وقت بھی اس فائنل ججمنٹ ہے, SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1993, ظہیر الدین بنام سرکار, پیج نمبر 1718. یہ ججمنٹ اگر کسی نے نہیں پڑھی اسے تحفظ ختم نبوت کے لٹریچر کا پتہ ہی نہیں. ہزاروں کتابوں پہ بھاری یہ ججمنٹ ہے, 150 صفحے کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس ججمنٹ میں جج صاحب نے یہ دونوں ریفرنس لکھے, یہ دونوں ریفرنس جو میں نے آپ سے عرض کیا, یہ ریفرنس لکھنے کے بعد جج صاحب نے لکھا کہ یہ تو توہین رسالت ہے,
کہ آپ مرزا صاحب کو، مرزا قادیانی کو اگر کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ ہے تو یار یہ توہین رسالت کیا ہے؟ 295 سی نکالیں، اس سے بڑی دیکھیں نا ایک قادیانی کے اب آپ کے پروگرام ہم کر رہے ہیں نا، اب نیچے کمنٹس دیکھنا کیا لکھیں گے قادیانی احمدی حضرات، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نہیں، مولوی جھوٹا، مولوی پاگل، مولوی اسٹوپڈ، اس کو لعنت اللہ علی الکاذبین لکھیں گے نیچے. صحیح ہے ٹھیک. اچھا میں نیچے ہلکا سا لکھ دیتا ہوں سیم ٹو یو. اچھا اللہ کے بندے ہو، میں جو بات کر رہا ہوں اس کو ٹھنڈے دل سے سوچ دیکھو تو صحیح کہ میں جو بات کر رہا ہوں. فہد بھائی کمال یہ ہوا کہ جو میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی نا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ باتیں پاکستان کی سپریم کورٹ نے لکھ دیں کلمۃ الفصل سے. ٹھیک. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فیصلہ کہاں جانا ہے، یورپی یونین میں، ایمنسٹی انٹرنیشنل میں. ٹھیک. یہ اقوام متحدہ میں، یہ کہاں کہاں جائے گا. اس لیے اس میں لوز کوئی جھوٹ بات نہیں ہونی چاہیے. اوکے. حضرت یہ ججمنٹ، اس ججمنٹ کے خلاف قادیانی حضرات اپیل میں گئے نہیں. یہ اپیل میں جاتے اور جا کے کہتے سر اس کو سیٹ اسائڈ کریں، یہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ ہماری کتب میں ہے ہی نہیں، یہ کتاب کلمۃ الفصل ہماری کتاب ہی نہیں، اسے سیٹ اسائڈ کراتے. اوکے. یہ نہیں گئے حضرت. اس وقت بھی وہ ججمنٹ موجود ہے 5 ججوں کی. ٹھیک ہو گیا. جج صاحب نے کہا کہ دیکھو آج کے بعد اگر کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے، قادیانی، چونکہ اگر اس کو نہیں معلوم تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اسے کتابیں پڑھنی چاہیے مرزا صاحب کی. یہ ہم نے مرزا قادیانی کی کافی ساری کتابیں، ایک غلطی کا ازالہ، حقیقت الوحی، انجام آتھم، تریاق القلوب، یہ ہم نے کتابیں بھی ان کی کوٹیشنیں بھی دے دیں اور نیچے وہ بھی دے دیا. اور اس کے بعد اگر کوئی قادیانی کلمہ لکھتا استعمال کرتا ہے اس پر تعزیرات پاکستان کی 298 سی کے تحت نہیں بلکہ 295 سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا، جس کی سزائے موت ہے. کیوں؟ آپ توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیتے ہیں، اونلی 1 منٹ. جج صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب بیٹھے تھے اپنی عبادت گاہ میں اور گفتگو ہو رہی تھی. ایک صاحب ہے قاضی اکمل، یہ گجرات کے رہنے والے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک نظم لکھ کر لایا ہوں فریم کر کے. میں نے آپ کو فریم بھی پیش کرنا لیکن میری آپ نظم سن لیں. وہ نظم جب انہوں نے سنائی تو مرزا صاحب نے اس کو کہا مرحبا، اس کو شاباش دے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مرزا صاحب نے وہ فریم لیا اور فریم لینے کے بعد اپنے گھر چلے گئے اور اپنے ڈرائنگ روم میں انہوں نے وہاں پہ لٹکا دی. یہ بات قادیانی جماعت کا جو اخبار الفضل اس کی تصدیق ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی یہ لکھ دیا کہ جی اس طرح دیا. اس کے صرف 2 شعر سن لیں جو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں، اور مزے کی بات ہے سپریم کورٹ کے علاوہ دیگر کئی ہائی کورٹس نے بھی یہ شعر لکھے ہیں کہ یہ کیا یار، کو خدا کا خوف کھاؤ. فہد بھائی مسلمانوں کے دلوں میں جو قادیانیوں کے خلاف نفرت ہے نا وہ بلا وجہ نہیں. دیکھیں نا، ون سائڈر نہ سوچیں جی کہ وہ انسان ہے. یار انسان تو پھر الخوارج والے انسان نہیں، دہشت گرد انسان نہیں، جو ہیروئن بیچتا ہے وہ انسان نہیں. یہ بات نہیں. آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں، آپ گستاخی کریں، آپ کسی بندے کے مذہبی جذبات کو مشتعل کر کے پھر آپ اس کا امتحان لیں کہ جناب یہ ہمیں برداشت، کتنی کی برداشت. اب دیکھیں شعر سنیں جو سپریم کورٹ نے نقل کیے. اس شاعر نے، قاضی اکمل نے یہ شعر بولے، کہا کہ محمد، اس اشارہ کیا مرزا صاحب کی طرف کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں. ونس اگین محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. ٹھیک. یہ پہلا مصرع. محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، کمپلیٹ، یعنی وہ اشارہ کیا کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. اس پہ مرزا صاحب کو اس کو ڈانٹ نہیں پلانی چاہیے تھی کہ بکواس بند کریں، میں محمد نہیں ہوں، یہ تم نے کیا کہا. ٹھیک. اسے کہا سبحان اللہ، مرحبا، نعرے لگے.
وہ لیا فریم اور جا کے جمع کرا دی اور اپنا ڈرائنگ روم میں لگا دیا. اگلے دن اخبار نے وہ پورا لکھا. لکھنے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپ بتائیں یہ کیا ہے, محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے یہ انہیں کہ یہ توہین رسالت. آپ 295 نکالیں تعزیرات پاکستان کی, کیا یہ اس پہ دفعہ نہیں آتی؟ اس سے زیادہ دل آزاری. دیکھیں ایک مسلمان کیا کیوں مسلمان فہد بھائی جتنا مرضی گناہ گار ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, نماز نہیں پڑھتا, کئی اس کے کمزوریاں ہوں گی, میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں, لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پہ ہمارا دل دھڑکتا ہے, ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں. ہمارا ہے کون ہے؟ اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے, آپ معافی چاہتا ہوں, آپ مجھے برداشت اور رواداری کا درس نہ دیں. رواداری کا درس تب دیں اگر کوئی بندہ مجھے گالی دیتا ہے, ٹھیک ہے, میری توہین کرتا ہے, کوئی کاروبار کو یا کوئی بات نہیں, اللہ اور دے گا بڑھ, لیکن یہ کوئی توق نہیں بنتا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر توہین کریں اور اس کے بعد دوستوں لوگوں سے کہیں کہ برداشت بھی کوئی چیز ہوتی, یہ زیادتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں سر, بہت ہی جامع سر آپ نے جواب دیا. اب میرا سوال یہ ہے, آئی گاٹ ٹو نو مودودی صاحب کو بھی تھوڑا بہت پڑھ کے, اور کیسر احمد راجہ صاحب کو بھی بہت شکریہ, بہت اچھا کام انہوں نے اس پہ کیا. یہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے, یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ صرف خود کو ہی اب مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمیں کافر سمجھتے ہیں یہ لوگ بھی, یہ سچ ہے؟ حضرت اصول دیکھیں, جب مرزا صاحب نے کہا کہ میں نبی اور رسول ہوں تو آٹومیٹکلی کہ جو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, جنہوں نے ان کو نہیں مانا صحیح ہے, تو وہ تو ہو گئے کافر ہو گئے. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن نے ان کو نہیں مانا وہ کافر ہو گئے. آگے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان کو نہیں مانا کافر ہو گئے. آگے مرزا صاحب جی آٹومیٹکلی ہو گیا نا. اب یہ بات بھی بھٹو صاحب کی موجودگی میں کلمۃ الفصل اسی کتاب میں یہ بختیار نے جب پیش کی, اور یہی پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریفرنس دیا کہ جو شخص عیسیٰ کو تو موسیٰ کو تو مانتا ہے, عیسیٰ کو نہیں مانتا, عیسیٰ کو تو مانتا ہے, موسیٰ کو نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے, لیکن مرزا صاحب کو نہیں مانتا. اچھا وہاں پہ بڑا کیا پڑا قومی اسمبلی میں, یہ بختیار نے یہ سوال کیا. مرزا ناصر جو قادیانی جماعت کا تیسرا خلیفہ وہاں آیا تھا, ذرا غور سے سنیے. انہیں کو جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, وہ نہ صرف کافر اچھا بلکہ پکا کافر ہے. اٹارنی جنرل نے بھٹو صاحب کی موجودگی میں اس سے پوچھا, یہ اٹارنی جنرل نے مرزا ناصر سے کہ سر میں نے آپ سے ایک سوال کرنا. انہوں نے کہا جی پوچھیں. انہوں نے کہا سر کافر تو ہم نے سنا تھا, یہ پکا کافر کون سا ہوتا ہے؟ کوئی اتفاق فاؤنڈری کا بنا ہوا ہے بھئی کافر ہو گیا, پکا کافر کیا ہوتا ہے؟ جو شخص مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہے. ایک تو مرزا صاحب نے اپنی لکھا کہ جو شخص مجھے نہیں مانتا میری بات وہ جہنمی ہے, وہ کافر ہے. یہ تو مرزا صاحب ہو. جو میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں, دیکھیں جس پہ پوری اسمبلی کھڑی ہو گئی, بھٹو صاحب جیسا شخص بھی اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا. حالانکہ وہ آپ کو معلوم ہے وہ ترقی پسند تھوڑے سے مطلب بولڈ مائنڈڈ آدمی تھے, لیکن یہ جب ریفرنس پیش کیا اٹارنی جنرل صاحب نے, بھٹو جیسا شخص بھی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھا. اگر بھٹو صاحب جیسا شخص بھی قابو نہیں کر سکتا تو سر ہمارے لیے آپ کہاں گنجائش نکالتے؟ اب میں سنتا ہوں انہوں نے کیا کی. یہ بختیار صاحب نے انہوں نے مرزا صاحب کی کتاب پیش کی آئینہ کمالات اسلام. یہ 5 نمبر والیوم ہے, پوری کی پوری ایک ہی کتاب ہے. یہ نیٹ پہ پڑھی ان کے, آپ جائیں کھول لیں, اور آئینہ وہ 5 نمبر والیوم ہے. اس کا پیج نمبر ہے 546 اور 547. اوکے 546 اور 547. یہ ریفرنس انہوں نے آگے رکھا مرزا ناصر کے آگے. یہ پوری اسمبلی دیکھ رہی, بھٹو صاحب, عبدالفیر پیرزادہ, کوثر نیازی, فاروق علی خان صاحب سپیکر. کہا کہ مرزا صاحب یہ کتاب آپ کی؟ جی ہماری. یہ مرزا صاحب کی؟ جی. پوری کتاب پہ ایمان ہے, یقین یقین ہے. یہ ذرا ریفرنس پڑھیں. انہوں نے ریفرنس پڑھا, ان کو بتائیں یہ کیا ہے. وہ بولے نا, بول رہے ہیں بھائی بتائیں اس کا کیا ہے. عربی میں وہ اس کا ترجمہ پھر نیچے. حضرت اس میں یہ لکھا
کہ جو شخص بھی کوئی بھی ہے، کوئی شخص اگر وہ مرزا صاحب کی کتابوں پہ ایمان نہیں رکھتا جس میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی، میں محمد رسول اللہ، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، جو شخص بھی مرزا قادیانی کی کتابوں کو، مرزا صاحب نے کہا کہ جو شخص میری کتابوں کو محبت سے، مودت سے نہیں دیکھتا، اس پہ ایمان نہیں رکھتا۔ آپ کا ایمان ہے؟ نہیں، میرا بھی نہیں، کہ مرزا صاحب کی کتابوں نہیں، کسی کا بھی، کہ جو شخص ایمان نہیں رکھتا وہ پروسٹیچیوٹ کی اولاد ہے۔ یہ ورڈ بولا ہوا ہے۔ اس پہ تو اسمبلی کھڑی ہو گئی، وہ تو سارے انہوں نے کہا، میں نے تو پروسٹیچیوٹ لفظ استعمال کیا، میں یہی سوچ رہا تھا اصل انہوں نے کچھ اور بولا ہوگا، تو اور لفظ انہوں نے بولا۔ ہاں حضرت اس پہ تو کہرام بھٹو صاحب جیسے کو بات سنے۔ ہاں میں جس طرح کا بھی ہوں سب کے سامنے ہوں، ٹھیک، لیکن میں ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری والدہ تہجد گزار ہے۔ اب آپ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی بھٹو صاحب سے لے کے بلاول بھٹو تک وہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، نہیں مانتے، عمران خان صاحب کی پوری جماعت وہ نہیں مانتی، نہیں مانتے، نون لیگ وہ نہیں مانتی، نہیں مانتے، ٹھیک، اس طرح باقی جماعتیں۔ جی، اللہ کے بندو، آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، اس پہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جی اسمبلی میں کہ نو، یہ حد ہو گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں فہد بھائی ان کا اخلاق بہت اچھا، ایک بندہ جو ہے وہ قاضی میرے محلے میں یا پائن اخلاق بہت اچھا ہے، ان سے یہ تو پوچھ لیں کہ بھائی جان آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ پاکستان، اگلی بات اور سنیں، پاکستان کی سپریم کورٹ جو ججمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، میں اس پہ اس لیے میں نیچے اس لیے ہائی کورٹس کی ججمنٹس آپ کو نہیں بتا رہا کہ یہ سپریم کورٹ ذرا سپیریئر ہے، تو سپریم کورٹ نے یہ لکھنے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ افسوس کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے وہ اس درجے میں بھی گر سکتا ہے، یہ نبی کی گفتگو ہے، یہ نبی کی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ یہ ججمنٹ، اس ججمنٹ میں ججوں نے لکھا جی کہ یار افسوس ہوا ہے کہ نبی کی گفتگو تو پھول کھلتے ہیں، تو یہ کیا ہوا کہ مجھے جو نہیں مانتا وہ پروسٹیچیوٹ کی اولاد ہے؟ صحیح بات، یہ کوئی بات نہیں۔ آپ کو کچھ آپ اپنے عہدے کا خیال کریں یار، کامن سینس ہے، جی کامن سینس ہے، کامن سینس ہے بالکل، اس میں کوئی منطق نہیں چاہیے، جی کچھ بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہوگا سر۔ اب ایک ایسا سبجیکٹ جہاں جاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے اور پاؤں بھی جلتے ہیں، اور میں خود بھی کبھی کبھی کنفیوز ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب ایک بات کہتے ہیں نا کہ لا ریب ہے، یہ کتاب ریب تک نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، ٹھیک، پھر بھی وہ عبیر ابو ذری کا ایک شعر تھا کہ کرتے ہیں مساوات کی تبلیغ وہ جوں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں طبقات مسلسل، اور پھر ایک اور بھی اسی غزل کا شعر ہے کہ اجلاس کا عنوان ہے اخلاق مروت، ہاں جی، بدخوئی میں مصروف ہیں حضرات مسلسل، پھر رقیبوں کا بھی تھا کہ میری صحت پہ پڑتے ہیں، کانٹے کی طرح ہوں میں رقیبوں کی نظر میں، رہتے ہیں میری گھات میں 6-7 مسلسل۔ ایک اور بھی ہے کہ وہ رقیبوں کی نظر میں تو پڑتے ہیں میری صحت پہ اثرات مسلسل، ہاں ملنے لگے ہیں وہ آج کل روز مجھ سے، پڑھتے ہیں میری جی حضرت، جی حضرت، ہم اور طرف میں ان کو ملا ہوا ہوں جی، اچھا جی ماشاءاللہ، تو ان کی وہ کتاب بڑی خوبصورت، وہ پانی وچ مدانی، ہاں پنجابی، جی جی، جس میں وہ پرس نو آکا رشوت خور فائدہ کی پیچھوں کردہ رواں ٹکور۔ ہاں جی، ہاں جی، خیر سر، بات اب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں قرآن پاک پڑھانے والے، جتنے بھی داعی اور وہ ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ طبقات کو تو یہ لوگ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں نا، سیدھی بات ہے۔ قرآن پاک کی وجہ سے تو سر ہمارے ہاں ہونا چاہیے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہو ہی نا، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسان کتاب ہے، پھر بھی سر ہمارے پاس یہ لفظ جو ہے خاتم النبیین، اس کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہو گیا۔ اب آپ نے نا مجھے یہاں پہ تھوڑا رول اصول بتانا ہے، میں جانتا ہوں آپ عالم دین اس طرح سے تو نہیں، ٹھیک ہے، ہیں بھی تو مجھے بتا دیں، میں اتنا نہیں جانتا جی، نہیں میں طالب علم، آپ طالب علم ہے، کس لفظ کی ٹرانسلیشن کی جانی چاہیے، کس کو وہاں تک ہی رکھنا چاہیے؟ مطلب اب خاتم کا مطلب اینڈ کریں، خاتم کا مطلب مہر کریں، مطلب میرے خیال میں یہاں پہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے اصولوں سے شاید قاصر تھے
اس وجہ سے یہ مسئلہ کریٹ ہو گیا. آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے اس بارے میں؟ ختم نبوت کے حوالے سے ہاں، اور بھی بہت آیتیں کتنی میں بتا سکتا ہوں جس کا کوئی مطلب کوئی لے گا، کوئی مطلب کوئی لے گا. مطلب حضرت عیسیٰ کے آنا ہے نہیں آنا، توفا کا کوئی مطلب اٹھا لینا سمجھتا ہے، کوئی موت سمجھتا ہے. ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں نا جی. ٹھیک. تو ایسی خاتم النبیین کی بھی ڈیفینیشن میں ہمیں بہت زیادہ وہ ہو گئی. ٹھیک ہے، آج کل چشتی تھانوی رسول اللہ کے بھی وہ جھگڑے ہیں کہ رسول کا مطلب پیغام لے کے آنے والا ہے یا رسول کا مطلب وہ ناؤن ایز اے ناؤن اس ورڈ کو ہم لیں گے. تو سر مجھے بتائیے کہ کون سا اصول ہے یہاں پہ خاتم النبیین کو سمجھنے میں جو ہم سے وائلیٹ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے، اس آیت کا جو خاتم النبیین، بسم اللہ الرحمن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، خاتم ٹھیک ہو گیا. آپ صرف سمپل سا فارمولہ یہ سمجھ لیں کہ اس لفظ کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا، قرآن مجید کی اس آیت کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو کوئی نہیں. تو ہم نے ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ آپ بتائیں جی کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ لغوی مفہوم میں جائیں گے، نیچے جائیں گے، تو فائدہ کوئی نہیں. ہم رزلٹ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب پوری امت کے نزدیک، تمام صحابہ کرام تابعین، پوری امت کے نزدیک آج تک ایک رتی کا فرق نہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نیا نبی نہیں آئے گا. نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا. کسی شخص نے کوئی بھی رہنمائی لینی، اس سے ختم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جانا پڑے گا. یہ ہے ختم نبوت. اب اس میں اگر الجھاؤ کریں گے، اس میں شکوک و شبہات ڈالیں گے، وہ آپ کی مرضی ہے کہ نیچے ہو اوپر ہو فلاں. اس کو سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، تابعین. پوری 15 صدیاں، 14 صدیوں میں 14 ایک مثال سنگل ون دے دیں کہ جو عقیدہ آج ہمارا ختم نبوت پہ ہے، پچھلی 14 صدیوں میں وہی عقیدہ ایز اٹ از، کوئی فرق نہیں. جو مفہوم صحابہ نبی پاک نے سمجھا قرآن اللہ تعالیٰ کی آیت کا، جو صحابہ نے سمجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے بعد، آج تک وہی عقیدہ آ رہا ہے. درمیان میں تو کہیں خلا ہی نہیں. اگر کوئی جھوٹا نبی آیا ہے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوا ہے جو احادیث مبارکہ میں جو ان متعین ہے، جو صحابہ نے جھوٹے نبیوں کے خلاف جو کیا ہے، وہ آج بھی قیامت تک بھی اگر کوئی آ جاتا ہے تو آ جائے. اب میں آپ کی توجہ ایک اور طرف دلاتا ہوں. مرزائیوں نے یہ قادیانیوں نے یہ مہر زیر نیچے ہو اوپر ہو فلاں ہو گنجائش نکالی کہ نبوت جاری ہے. وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے، ہم کہتے ہیں نبوت بند ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت بند، ختم، فنش، قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں جی نبوت جاری ہے. ہم نے ان سے پوچھا، فہد بھائی، ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب اگر نبوت جاری ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال کے قریب. اس 1450 سال کے 1840 مرزا قادیانی کے پیدائش سے پہلے آپ یہ بتائیں، یا 1901 میں مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، 1900 تک پوری امت میں ایک شخص بھی نہیں آیا جو نبی ہو. صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، بدری صحابہ، احد کے صحابہ، یار ایک بندہ تو بتا، اہل بیت، حج ٹھیک، اہل بیت، یار ایک بندہ بھی نہیں اس میں آیا. کہتے نہیں آیا جی. 14 کہتے ہیں نبوت رحمت ہوتی ہے، رحمت کو جاری رہنا چاہیے. یعنی 14 صدیاں نبوت سے خالی رہیں، رحمت سے خالی رہیں. اوکے، 1901 آ گیا. ان کو جی مرزا صاحب نبوت جاری، اس پہ دلائل دیتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے، خیر نیچے زبر اوپر فلاں. کیا جی مرزا صاحب نبی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. مرزا صاحب فوت ہو گئے 1908 میں.
1908 سے لے کے اب تک 100 سے اوپر سال ہو گئے 2025 زیادہ ہو گئے. اس درمیان میں بھی کوئی نبی نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے ان کے نزدیک قیامت تک کوئی نبی نہیں. اچھا لو اجرائے نبوت پہ ان کی کتابیں، ان سے مناظرے، ان کے ہوئے نعوذ باللہ کوٹ ان کوٹ یہ خاتم النبیین. تو میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتا تھا کہ خاتم النبیین تو وہ ان کے نزدیک مرزا قادیانی ہے، کیونکہ نہ پہلے نہ کوئی بعد میں. اچھا اب جناب بندہ ان سے پوچھے کہ صاحب یہ اجرائے نبوت کا جو آپ نے اس کے دور میں اس کا مرید تھا، اچھا اس کا نام تھا چراغ دین جمونی. اس کا ذکر کیا ہوا ہے مرزا صاحب نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں. بڑی کمال کتاب ہے، اس کا 22 نمبر والیوم ہے اس کا روحانی خزائن کا. آپ جائیں گے نا ادھر ویب سائٹ پہ تو 22 نمبر نہیں گا، وہ پوری کی پوری، چونکہ بڑی کتاب ہے نا اس میں اور چھوٹی، جیسے وہ میں نے آئینہ کمالات 5 کا کیا، یہ 22 مطلب 22 مطلب وہ 22 نمبر اس کا ہے. کمال کتاب کیوں ہے؟ بڑی کمال کتاب ہے، اسی نے تو ان کا بیڑا گرک کیا. اس سینس میں؟ ہاں جی اس سینس میں. ٹھیک ہے. حضرت اس میں انہوں نے مرزا صاحب نے وہ ذکر کیا ہے چراغ دین جمونی کا. چراغ بڑا دلچسپ، آپ کو مزہ آئے گا. چراغ دین جمونی نے کہا جی میں نبی ہوں. اچھا اس نے نبوت کا دعویٰ، اس کا مرید تھا. اچھا اچھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے مرزا صاحب کو پتہ چلا، مرزا صاحب نے بلایا اس کو ادھر آؤ. انہوں نے کہا تم نبی کس طرح ہو؟ انہوں نے کہا چاچا جی جس طرح تسی ہو. انہوں نے کہا تسی کس طرح ہو؟ اچھا جن آیات کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اجرائے نبوت وہی میرے دلائل ہیں. اگر تانوں کوئی تبخیر میدا تے مینوں بھی تبخیر میدا، تانوں اگر مراق ہے تے مینوں بھی مراق ہے، تہاڈا دماغ پھر گیا تے میرا بھی پھر گیا. اگر تانوں خواب آندے مینوں بھی آندے، تہاڈے تے فرشتہ آندا میرے تے بھی آندا. تو کوئی جدوں نبوت ہی جاری ہے تے پائن او دے وچ پھر بھاویں کوئی بھی ہوے. صحیح ہے. انداز آپ لگائیں اس کو کیوں نہیں مانا؟ وہ تو اس نے مرزا صاحب کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو ماننا چاہیے تھا. حضرت اجرائے نبوت فراڈ ہے. مرزا صاحب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے مرزا صاحب یہ کسی کو نبی نہیں مانتے، حالانکہ درمیان میں بے شمار بندے آئے. ٹھیک ہے، آپ رفیق دلاوی صاحب کی کتاب پڑھ لیں، ائمہ تلبیس لائنیں لگی ہوئی ہیں. مرزا صاحب سے لے کے اب ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا، کیونکہ اب خلافت شروع ہو گئی ہے. ٹھیک، تو حضرت یہ تو پھر فراڈ ہوا. اجرائے نبوت تھا تو بھائی صاحب آپ کی اپنی جماعت میں 8-10 لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں. آپ تو ان کو کہتے ہیں یہ عبد الحکیم تھا جی، اس کو آپ نے کہا یہ مرتد ہے، اس نے کہا جی میں نبی ہوں، اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. تو اس طرح حضرت مطلب نا ٹھیک ہے. میں آپ کے کسی ریلیجس کانٹیکسٹ کو تو نہیں جانتا کہ آپ کسی مسئلے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، مگر ایک سوال میں آپ سے کروں گا. بسم اللہ. یہ صوفیزم اور تصوف ان کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں، لیکن چونکہ میں نے بہت زیادہ اس کو نہیں پڑھا، لیکن جو صوفی ازم شریعت سے کنٹراڈکٹ ہو کرنا جی، شریعت سے اباف دا شریعت، اور جس میں آمیزش ہوگی غیر اسلامی آمیزش ہوگی، ہمارے عقائد سے ٹکراتا ہوگا، میں اس سے معذرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس سے معافی مانگتا ہوں. اچھا میں نے جتنا بھی کوشچن یہ ہے آگے کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی نا سر وہ یہ ہوئی ہے کہ دروازہ جو کھولا رکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے الہام کی شکل میں. ٹھیک ہے، وہاں سے یہ محدث والی ایک چیز، پہلے محدث بنتے ہیں اس کے بعد یہ نبی بنتے ہیں. میرے خیال میں یہ صوفی ازم از دا ریئل کلپریٹ آف آل دس. اور میں نے ببانگ دہل بہت دفعہ اپنی پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کی جو ہے نا وہ چاہے مراقبہ ہو، چاہے یہ کشف الہام ہو، ان سب کی سائیکالوجی میں ایک ایک چیز کی وہ منطقی ڈیفینیشنز، پروسیس، ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور ان کا دین اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا رستہ اگر ہم بند کر دیتے نا، صوفیزم کا، تصوف کا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیازی جو بابے پرانے کرتے رہے ہیں، اس کا رستہ بند نہیں کیا گیا، اس وجہ سے یہ کام ہوا. آپ کا کیا سٹینس ہے سر میرے اس پہ؟ یہ آؤٹ آف کورس تھوڑا سا کوسچن آ گیا ہے، مگر بتائیے گا ذرا. یہ وہاں سوال ہے جس پہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی. فہد بھائی میرا بہت زیادہ مطالعہ نہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. جی جی جی. یہ جو ایک وحی ہے نا، نبوت والی وحی، وہ تو کوئی بھی صوفی ہے، تصوف ہے، ہمارے طریقت میں
وہ سب حضرات یہ مانتے ہیں کہ وہ ختم ہے, اس کے بعد تو بالکل فنش ہے. ایک وحی ولایت غالباً اس کا نام آتا ہے تصوف میں, جس کو ابھی آپ نے فرمایا کہ کشف ہے, الہام ہے, مبشرات ہیں, اچھا خواب ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کو مطلب ہوا, پھر وہ چیونٹی کو ہوا, اس طرح اور چیزیں. اچھا, اگر اللہ رب العزت کسی پہ کرم فرماتے ہیں اور اس کے دل میں کوئی القاء ہوتا ہے, کوئی خواب آ جاتا ہے, کوئی اس کو کشف ہو جاتا ہے, میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کو اسے اپنے تک رکھنا چاہیے. خواب تو نبی پاک نے کہا کہ خواب تو آ جائے, اسے اپنے تک رکھنا چاہیے, بجائے آپ اس کو مطلب نا جی لوگوں کو بتائیں یا فلاں. لیکن جو نبوت والی جو وحی ہے نا, نبوت والی وحی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لے کے آئے, وہ حضرت اس پہ تو میرا خیال ہے کہ امام وہ جو ہیں فتوحات مکیہ والے اور سارے مطلب ہے امام, تو وہ اس میں تو کسی کا نہیں. اور دوسری بات یہ حضرت یہ ہے کہ میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں فہد بھائی, میرا مطالعہ چاہے اس میں بہت کم ہے, لیکن میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضرات نے سیاق و سباق سے ہٹ کے باتیں کی ہیں. خود قادیانی لٹریچر میں جو ہمارے تصوف کے جو وہ فتوحات مکیہ والے کیا نام حضرت کا, ہاں جی, تو ان کا نا جی سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح وہ بعض ان کو قطع و برید کر کے نا جی وہ گفتگو, اگر وہاں پہ جائیں حضرت کوئی ہمارا جو بزرگ ہے وہ ختم نبوت کا کوئی بھی منکر نہیں تھا. یہ چیزیں آپ کی بات سے میں جزوی طور پہ ایگری ہوں, ٹھیک ہے. لیکن حضرت پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہمارے بزرگوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی کہ اگر قادیانی نے دروازہ کھولے, انہوں نے کہا صاحب آپ نے سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کی ہے. ٹھیک ہے, جی صحیح, بہتر. اچھا, مجھے تھوڑی انفارمیشن کے لیے بتائیے گا, یہ پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کا ہی ایمان جاگا تھا اس چیز کے خلاف, یا باقی دنیا نے بھی ان کی کوئی لیجسلیشن کر کے تکفیر کی ہے؟ کسی اسلامک کنٹری نے ہمارے علاوہ بھی کی ہے, پاکستان کے علاوہ؟ دیکھیں, فتنہ یہاں سے آیا ہے, یہیں پہ فتنہ تھا, یہ اگلا سوال میں بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ ذہن میں رکھیں, لکھ لیں, یا مجھے پوچھنا ہے. چونکہ یہیں پہ تھا, یہیں ہیڈ کوارٹر, یہیں سے یہ پھیل رہا تھا, تو اس ملک کا جو آپ کنسٹیٹیوشن دیکھیں وہ اسلام اس کا مذہب اسلام ہوگا. اگر میرے مذہب کے ساتھ کچھ چیز کنٹرا کر رہی ہے, ٹکرا رہی ہے, میرے عقائد کے خلاف ٹکرا رہی ہے, تو میں ریاست کو یہ درخواست کرنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ اس کو دیکھیں, یہ فتنہ ہے, فتنہ فساد الارض ہے. فتنے کو کوئی معافی نہیں ہوتی. جیسے دیکھیں نا, مثال کے طور پہ ایک اگر آپ کسی کو پکڑ لیتے ہیں جاسوس کو, یا کوئی غدار ہے, آپ کی ریاست کا غدار ہے, تو یہ پھر ہم نے ان کو, یہ کوئی غیر مسلم اقلیت جو ہوئے ہیں, یہ کوئی قرارداد جو پیش ہوئی ہے, سمپل تھا کہ قرارداد پہ آ جاتا میجورٹی کیا کہتی ہے, لیکن بھٹو صاحب جیسے صاحب علم و فراست نے بڑی بصیرت کا فیصلہ کیا کہ انہیں ان کو بلایا کہ آپ آنا چاہتے ہیں, ان کے جی بالکل ہم آئیں گے, ہم بتائیں گے. ہم اس کے بعد 13 دن کی بحث ہوئی, 3200 پیجز پہ یہ کاروائی نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے, ایک ایک لفظ ہے اس میں موجود ہے وہ جو کاروائی کا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ان کے جو عقائد تھے وہ ریاست اور مذہب اور دین کے خلاف مطلب ایک بغاوت تھی, بغاوت. اس کو انہوں نے جیسے وہ کہتے ہیں کہ نپ ان دا بڈ, کہ بہت لینیٹ ویو لیتے ہوئے, بہت لینیٹ ویو لیتے ہوئے پارلیمنٹ کے ذریعے, کوئی مطلب کوئی یہ نہیں کہ کسی کوئی آمر نے مطلب کچھ کیا, ایک پروسیس, ایک پورا پروسیس ہوا. اس پروسیس کے آپ جا کے کاروائی پڑھ لیں, دیکھ لیں کاروائی, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. تو اس پروسیس کے نتیجے میں ان کو کنسٹیٹیوشن میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئین کا حصہ ہے, یہ ان کا پورا موقف سننے کے بعد ایسا ہوا ہے, ون وے نہیں چلا. انہوں نے کنفیشن کی اندر کہ یہ ہمارے عقائد, یہ ہمارے عقائد, یہ وہ سارے ٹکراؤ کرتے تھے اور فساد پھیلانے کا باعث بنتے تھے. تو چونکہ ایک قرارداد آئی تھی
تو اپوزیشن ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کاروائی شائع ہو گئی، اگر یہ قرارداد اگر کاروائی شائع ہو گئی، کون سی 74 والی اسمبلی والی، تو آدھا پاکستان قادیانی ہو جائے گا. شائع ہو گئی. صحیح. کتنے بندے ہوئے؟ اگلی بات جو بڑی دلچسپ ہے، آدھے پاکستان کو تو چھوڑیں، جن کے سامنے وہ ساری کاروائی ہوئی یا پوری قومی اسمبلی کے سامنے، اس میں سے کتنے بندے قادیانی ہوئے؟ ان کو ہونا چاہیے تھا نا کہ یار نہیں یار آپ سچے ہیں، مسلمان جھوٹے ہیں. ایک صحیح بات. اور حالانکہ جو مرزا ناصر صاحب اور جو لوہاری جماعت آئی تھی ان میں ایک مشہور قادیانی مبلغ تھا، بڑا کمال مبلغ تھا، مرزا سلیم اختر. اچھا. آفٹر 2-3 ایئر وہ مسلمان ہو گئے. اچھا جی. اور میری کتاب ہے قادیانی سے اسلام تک، اس میں اس کی سٹوری میں نے لکھی. آپ سٹوری پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اس کمال انٹرسٹنگ اس کی سٹوری کہ میں کیسے مسلمان ہوا. ٹھیک وہ ہوا ہے پورے پاکستان میں. اب بھی کاروائی شائع ہوئے، بتائیں یہ پروپیگنڈا ہے، اور پروپیگنڈا کا ہم جواب کیا دیں؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے چلے سر، اب ان کا نا ایجنڈا ذرا کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیں. یہ وٹ دے آر ایکچولی اپ ٹو. یہ کینیڈا بھی جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے، اور پوری سازش کچھ نہ کچھ تو ہوگی ان کا سبجوگیٹ کرنے کا، کوئی تو بلو پرنٹ ہوگا نا. وہ کیا سمجھ آ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں اب یہ؟ میں مثلا کیا کہ کینیڈا جا رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں؟ ہاں کینیڈا جا رہے ہیں نا، باقی ممالک میں بھی جا رہے ہیں. باقی ممالک میں بھی جا رہے ہیں. تو ان کی کوئی جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ہے جاتی ہے، ان کی کیا اسٹریٹجی ہے اس کو پھیلانے کی، تاکہ ہم سمجھ جائیں اور ہم ان کا سد باب ابھی سے ہی کر لیں، اپنے بچوں کو بھی بچا لیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی ہم ٹھیک سے کریں؟ میرے پاس SHO حضرات نے، انسپیکٹر حضرات کے نمبر موجود ہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ قادیانی حضرات ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ روپیہ لے لیں، ہمارے خلاف نا 298C کے تحت پرچہ دے دیں، ہم نے جرمنی جانا ہے. اچھا FIR کی اچھا کینیڈا، جرمنی، مطلب وہ تھانے دار کو بیچاروں کو نہیں 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ دے دو، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ قادیانی نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی، فلانے آدمی نے شکایت کی، وہ بندہ بھی بنی کون، FIR دے دیتے ہیں. وہ جناب جا کے اپنا کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے، ویزا ملتا ہے، باہر جاتا ہے، اسائلم مل جاتا ہے، وہ موجیں لوٹتا ہے، یہاں پہ بھوکا مرتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں فہد بھائی، یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کی مطلب آپ کو ایک اہم چیز جو آپ کی خدمت میں اپنے ناظرین قارئین صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ لفظ لکھا ان کے بارے میں، اور میں یہ لفظ آپ کے کئی سوالوں کے اندر میں ضرور رپیٹ کروں گا. سپریم کورٹ نے کہا، ساری بحث سننے کے بعد انہوں نے ان کے متعلق 2 لفظ استعمال کیے. یہ میں کئی دفعہ اپنے دوستوں کے، ہمارے KTV کا بھی پروگرام کئی ہوتے ہیں تو اس میں بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. فہد بھائی، یہ جملہ کسی شریف آدمی کے بارے میں اگر سپریم کورٹ کہتی تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا. اگر اس میں غیرت ہو، رتی برابر غیرت ہو، کہ یا وہ جائے گا سپریم کورٹ بڑا وکیل کر کے، پیسے دے کے، معافیاں مانگ کے کہ یہ لفظ سیٹ اسائڈ کر دیں، اس کو سکپ کر دیں. کیا کہا سپریم کورٹ نے؟ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں آج 1993 کی ججمنٹ ہے، آج تک وہی والی پوری دنیا میں جاری. اس میں کیا لکھا؟ سپریم کورٹ نے کہا، قادیانی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ فراڈولینٹ نان مسلم ہیں. فراڈی ہے. نمبر 2 کیا کہا؟ دوسرا لفظ سنیے، اس کا اگر کہیں گے تو میں پنجابی میں ترجمہ کروں گا، ورنہ میں نہیں، ورنہ اردو میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. دوسرا لفظ، میری انگلش بڑی کمزور ہے، میں عام آدمی بچہ ہوں. اس دوسرا لفظ استعمال کیا، انسکروپلس نان مسلم. اسی میں اسی انپرنسپلڈ، مطلب ٹھیک ہے، یہ سیویلائز ترجمہ آپ کر رہے ہیں. مطلب جس کا رول اصول، جس کے کوئی بے اصول، اس کا پنجابی میں ترجمہ کریں، انسکروپلس بے اصول. ہاں پنجابی میں کریں. اگر غلط ہو تو پھر آپ نے مجھے بتایا. نہیں کریں آپ. انہوں نے کہا آپ چول قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. انسکروپلس، ٹھیک ہے. آپ نے پرنسپل والا کیا بتایا؟ میں نے کہا بے اصول کو، تو وہی ہوتا نا آدمی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ چول ہیں، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پرنسپل کیا ہوتے ہیں، کسی مذہب کے، کسی کلٹ کے، کسی گروہ کے، کسی کا آپ کے تو اصول ہی نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ سارا پڑھنے کے بعد کیا آپ فراڈولینٹ نان. اب آپ دیکھیں جس گروہ کو انہوں نے فراڈولینٹ کہا ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پوری دنیا میں کس نام سے ہیں؟
اسلام کے نام پر. بھئی ہم ہیں اسلام، آپ نہیں اسلام ہے، صحیح بات، ہم ہیں. صحیح بات. آپ اپنی پروڈکٹ اپنے نام پہ لے کے آئے نا. ہمارے پروڈکٹ میں آپ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، ہم اذان دیتے ہیں، ہماری عبادت گاہ کا نام مسجد ہے، ہماری مرزا صاحب کی بیوی ام المومنین ہے، مرزا صاحب رسول ہیں، ہمارا شہر مکہ ہے، قادیان مدینہ ہے، مرزا صاحب پہ. وہ یہ ساری ٹرمنالوجی ساری، اس کو تو عدالت اسی لیے تو ڈالنے کا فراڈولینٹ ہے. یہ آپ نے جب نیا مذہب بنا لیا، نیا نبی بنا لیا، ہماری ٹرم کیوں لے رہے ہیں آپ؟ ہماری ٹرم سے نا دیکھیں، آپ نے نبی بنایا، اذان بھی یار بنا لیں آپ ہماری اپنی عبادتگاہ کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے جب نیا نبی بنا لیا تو یار محمد ہمارا کلمہ تو استعمال، اذان بھی ہماری، یار یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ، ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. یہ بات ہے. آپ کا مال اگر آپ تو اپنے دیکھو حضرت، یہ کتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کے نام سے وہ پروڈکٹ تیار نہیں کر سکتے. صحیح. آپ پہ وہ ٹریڈ مارک کا وہ پرچہ ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا. حضرت یہ اذان، یہ کلمہ طیبہ، یہ ساری یہ ٹریڈ مارک ہیں، یہ ٹریڈ مارک ہیں، ہمارے ٹریڈ مارک ہیں. ہم کسی کو، آپ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں جی یہ لیجیے مرزا صاحب، یہ محمد رسول اللہ، یہ مرزا صاحب، یہ رحمت اللہ، ان پہ آئی تو تھی رحمت اللہ العالمین. حضرت یہ زیادتی، رحمت اللہ العالمین ایک ہی ہیں اور وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک. اب میں آپ کی توجہ اور ایک طرف تو لاتا ہوں. ان کا خلیفہ ہے ایک مرزا طاہر. اچھا. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں نا، اگر میں درود شریف کی کثرت نہ کرتا، میرا چہرہ، میرا دل بالکل کالا ہو جاتا. یہ میں نے ایک سوال کرنا تھا آپ سے. میری آدھی شکل فواد چودھری جیسی ہو جاتی. چلے یہ اچھا چلے ٹھیک. وہ ان کے بڑے سپورٹر ہیں. اچھا. قادیانی خلیفہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ میری انگلیوں کی طرف دیکھیں، جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ گوں کھاتا ہے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ مرتد ہے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا کسی بات پہ اعتبار نہیں. ٹھیک. جو شخص جھوٹ بولتا ہے ولد الزنا ہے، حرامی ہے وہ. یہ 4 کوٹیشنیں مرزا صاحب کی کتابوں سے میں نے آپ کو سنائی. آپ نے مجھے حکم فرمانا ہے، میں آپ کو بھجوا دوں گا اس کے ریفرنسز. ضرور دیجیے گا. 4. اوکے. قادیانی جماعت کا نے دیکھا کہ یار پوری دنیا میں ہم ہو رہے ہیں کیا؟ ہم ہو رہے ہیں بے نقاب. حضرت حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے. آپ کو پتہ پاپڑ منڈی میں خوشبو ملتی ہے بالکل اوریجنل جو ہے، اس کو آپ جا کے نام بتا دیں، وہ آپ کو 2 نمبر دیں گے، 300 روپے کی خوشبو وہی ہے. آپ کو ذہن میں ہے کہ نہیں؟ حضرت وہ کمال وہاں پہ جو نقل تیار کرتے ہیں. یہ دیکھیں حضرت خواتین کپڑے خریدتی ہیں، یہ جتنا بھی برانڈ ہے، تو حضرت یہ اوریگا سینٹر میں وہ سارا وہ جو سوٹ 60,000 روپے کا، وہ 4,000 کا. آپ کے ذہن میں ہے؟ جی جی. اچھا صحیح ہے. حضرت اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری حقیقت کھل رہی ہے. حضرت 2002 میں ہر سال قادیانی جو جلسہ کرتے ہیں، اپنا اجتماع کرتے ہیں انگلینڈ میں، جہاں قادیانی جماعت کا خلیفہ سالانہ جلسے کو خطاب کرتا ہے. اس میں حضرت وہ آخری دن، یعنی اگر 3 روزہ ہے تو آخری دن، 2 روزہ تو آخری دن، آخری جو تقریبا آخر میں وہ کیا کرتے ہیں، وہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو بیعت کرتے ہیں اور ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ اس سال آل اوور دا ورلڈ کتنے غیر احمدی، کتنے مسلمان جو غیر احمدی وہ ہماری جماعت میں شامل ہوئے. اوکے. 2000 دور میں قادیانی جماعت کا خلیفہ مرزا طاہر سٹیج پہ آتا ہے اور اعلان کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ پوری دنیا میں نشر ہوا، یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے میری پاکٹ میں موبائل میں. کہا 2000 دور میں، الفضل کا حوالہ سناتا ہوں، کہا اس سال 8 کروڑ 10 لاکھ 6,721. پھر سنیے، 8 کروڑ 10 لاکھ 6,721 غیر احمدی حضرات ہماری جماعت میں شامل ہوئے. اچھا. اوکے. ٹھیک ہے.
میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا اور اس کا نام رکھا صدی کا سب سے بڑا جھوٹ. ہاں ٹھیک. حضرت میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اب میرے بھائی ہیں فہد بھائی, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. میں پہلے شروع میں تو بڑا ڈرا ہوا تھا, لیکن آپ کی مسکراہٹ نے مجھے ذرا کر دیا. آپ مجھے بتا دیں سمپل کاغذ پہ میں یہاں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی قادیانی پوری ورلڈ میں یہ فگر ثابت کر دے 1 کروڑ پہ انعام دوں گا. واہ. اگر میں نہ دوں, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لو جی, جو سزا مجھے دینا چاہیں فہد بھائی کو ٹیلی فون کر دیں. اللہ کی قسم میں اپنے گھر سے آ کے آپ کے آفس میں آ جاؤں گا, میں سرنڈر کر جاؤں گا. 1 کروڑ پہ حضرت, 1 کروڑ. میں غریب آدمی ہوں, میں نے کروڑ کہاں سے دینا. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میرا مکان 1 کروڑ کا ہے, میں اس کو اپنے سارے کاغذات دے دوں گا. کیا بات. ٹھیک. اچھا ہوا ہے حضرت, کیا یہ جھوٹ ہے؟ 8 کروڑ اس وقت تو گنس بک میں نام آنا چاہیے تھا, CNN کو آنا چاہیے تھا, BBC کو آنا چاہیے تھا, واشنگٹن ٹائم کو آنا چاہیے تھا, نیو یارک ٹائم کو آنا چاہیے تھا, آرٹیکل لکھنے چاہیے. حضرت میں نے ایک اس پہ اپنے آرٹیکل میں جملہ لکھا, وہ آپ کو سناتا ہوں. میں نے کہا مرزا طاہر صاحب چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, سپیڈ تھوڑی سی آہستہ رکھیں, یہ نہ ہو آپ دنیا کی اصل تعداد سے آگے نکل جائیں. 8 کروڑ. اللہ کے بندو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم تو مطلب آپ چلیں میں تھوڑی سی رعایت کر دیتے ہیں, آدھے پہ آ جائیں. آدھے پہ 4 کٹ لیں, چلے 4 بھی نہیں پروو ہوتا. حضرت سوال ہی نہیں پیدا, 2 پہ بھی نہیں حضرت, 1 پہ بھی نہیں ہے. صحیح بات. چلیں میں کروڑ پہ دیتا ہوں, یہ 50 لاکھ پہ آ جائیں. 2002 میں حضرت ایک بندے کی ان کے پاس فائل موجود ہے کہ کون سا احمدی کون ہماری جماعت میں شامل ہوا, اس کا نام, اس کا شناختی کارڈ, ولدیت, وصیت نمبر, فلانا کارڈ, ایک کی. حضرت ایک بھی نہیں بندہ, صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. کتنے ویسے یہ اندازاً؟ اگلا لطیفہ سن لیں. ہاں بتائیں. یہ پھر اگلے سال شاید یہ مر گیا مرزا طاہر. پھر آگے مرزا مسرور صاحب. اچھا. مرزا مسرور کا جو اگلا سال ہے, 1 سال یا 2 سال بعد, فہد بھائی میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. 8 کروڑ 3 سال پہلے, آفٹر 3 ایئر 4 لاکھ. اس کو تو سسپینڈ کرنا چاہیے تھا خلیفہ کو. وہ یار کہیں 8 کروڑ کہاں 4 لاکھ. حضرت یہ آج تک اپنی تعداد نہیں بتاتے. ان کی تعداد جو نادرا سے آئی ہے, ہم نے تو اس کو حقوق دینے, اس کو وہ ہمارے مطلب آئیں گے نا جی. اگر ایک قادیانی پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ تو مجرم ہے. اس کو پوچھا کہ آپ کون ہیں, وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. آپ تو مسلمان اس لیے نہیں کہ آپ کو آئین کا آرٹیکل 260 کہتا ہے کہ یو آر ناٹ مسلم. اوکے. اگر آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, تو تعزیرات پاکستان کی 298 کہتی ہے کہ اگر کوئی قادیانی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں یا میرا مذہب اسلام ہے, اس پہ یہ دفعہ لگے گی. صحیح. ٹھیک. تو آپ نے جھوٹ بول کر پاسپورٹ بنوایا, جھوٹ بول کر شناختی کارڈ بنوایا, پھر آپ چلے گئے عمرہ کرنے, حج کرنے, واپس آئے, اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہماری تعداد اتنی ہے. بھئی تعداد تو اتنی ہونی نا جنہوں نے یہ لکھوایا اپنے کالم میں کہ میں احمدی ہوں, میرا مذہب جو ہے وہ مطلب اسلام نہیں ہے. تو اس لیے حضرت آج تک بھی, اور ان کی آپ جو ججمنٹ آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2016 کی, اس کا ریفرنس میرے پاس موبائل میں موجود ہے. میں آپ کے لیے وہ کتاب لے کے آنی تھی, میں جلدی میں آ گیا, میں وہ بھجواؤں گا. اس میں جج صاحب نے نادرا سے پوچھا کہ صاحب ان کی تعداد بتائیں کیا. جو نادرا کے ریکارڈ کے مطابق, دیکھیں ہم نے تو نادرا کو دیکھنا نا بھائی جان, کہ نادرا کے ریکارڈ کے, اگر آپ کہتے ہیں خواتین کتنی ہیں, تو جو خواتین نادرا کے ریکارڈ میں ان کو لینا ہے. ہم نے کسی حقوق انسانی کی تنظیم یا خواتین کی تنظیم کو تو نہیں لینا. ٹھیک. تو نادرا یہ کہتا ہے کہ یہ 5-6 لاکھ سے زیادہ نہیں. صحیح. اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اس سے زیادہ ہیں, تو بھائی نادرا میں جائیں اور اپنا جا کے وہ اپنی جو مطلب ہے تصحیح کروائیں. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک بات. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے تو ان کی ہسٹری پڑھی ہوگی, یہ سیاسی تحریک تھی جو بعد میں مذہبی بنی ہے؟
یعنی کون سی؟ یہ احمدیت کہنا نہیں چاہیے، احمدی تو عام ہے، جی جی ٹھیک ہے. قادیانت کی جو یہ ہے، یہ انگریزوں نے کوئی ان کو فنڈنگ شروع میں کی، اور مرزا صاحب کی تو تعریفوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں انگریز حکومت کے بارے میں. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. میں آپ کو عرض کرتا ہوں تو یہ کیوں تھی سیاسی، اور انگریزوں کو اس میں کیا فائدہ تھا؟ جی 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 بڑی دلچسپ بات آپ نے کی، بڑا مزہ آیا. اور مزے کی بات، میں نے یہ غلام احمد کی کتاب میں پڑھی ہے، وہ میرے والے غلام احمد پرویز صاحب. اچھا 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 وہ ان کی وہ تحریک احمدی ہاں جی، ختم نبوت اور تحریک احمدی ایسے کر کے چھوٹی کتاب. جی 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 نہیں چھوٹی نہیں، وہ تو بڑی کتاب ہے. ہاں نہیں، بڑے سائز کی، ان کی باقی کتابوں کی نسبت چھوٹی کتاب ہے. اچھا باقی کتابوں کی نسبت میں نے وہ پڑھی کتاب. اچھا اچھا حضرت ہوا یہ، انگریز آج بھی، اس وقت بھی، آج اسلام دشمن قوتیں، اس وقت انگریز پریشان تھا کہ دو چیزوں پہ کام اس نے کیا، کر رہا ہے، کرتا ہے. پہلا اس نے کیا کہ جہاد کس طرح ختم ہو. دوسرا اس نے کہا کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کس طرح ہم ختم کر سکیں. یہ دو چیزیں. ٹھیک ہے حضرت، اگر آپ کے سوال لیں، اگر آپ اپنے سوال کا کمپریہنسو جواب لینا چاہتے ہیں تو فہد بھائی آپ کو 1857 کی جنگ آزادی کا پس منظر جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، آپ اس وقت تک ٹو دی پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکتے. آپ اس کا کوئی بھی پس منظر پڑھیں. 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی، انگریز جہاد سے پریشان تھا. ٹھیک، اب ایک آدمی جہاد کرتا ہے، اس کے نظر تو ہے میں شہید ہوں گا تو میں مطلب اللہ کی بار یہ ہمارا دیکھیں نا، ہماری فوج کا ایک موٹو اس میں ہے شہادت. حضرت انگریز نے کہا جی کہ جہاد کس طرح ختم ہو سکتا. اس پہ تھنک ٹینک بیٹھا، بڑے تھنک ٹینک بیٹھے. اچھا میں نا انگلینڈ اپلائی کیا تو مجھے ویزا نہیں ملا. اچھا میں نے ڈکلائن کر دیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ میرا چلان، اور پولیس والا میری گاڑی روکی تو میں نے اسے کہا یار چلان بعد کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا شک پڑی مجھ پہ کہ آپ نے مجھے روکا ہے. اس نے کہا بھائی جناب میں پیچھے سے حکم ہے ہر تیجی گاڑی روکنی ہے. اچھا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے سب بتا دیں تاکہ میں آئندہ احتیاط کروں. اس نے کہا کہ ہر تیجے بندے نے روک نہیں، اس نے کہا کہ قادیانیوں کے خلاف کتابیں لکھتے ہو، اچھا ٹائٹل پہ ہمارے جھنڈے لگاتے ہو، ٹھیک ہے، تب ویزے بھی لیتے ہو. میں نے کہا جی وہ تو میں تو آپ کو آزادی اظہار کا سارا بڑا علمبردار سمجھتا تھا. تو مجھے کہنے لگا، میں نے کہا جی میرا تو وہاں پہ میرے بھائی سارا کچھ جانا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں آپ سے میں وہ اس رپورٹ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، وہ رپورٹ ہے دا ارائیول آف دا برٹش امپائر ان انڈیا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ آفس جو انڈیا آفس لائبریری اس میں موجود ہے. اچھا کئی دوستوں سے درخواست بھی کی، انہوں نے کہا نہیں ملی. لیکن اگر ایک آدمی صرف اسی کام کے لیے چلا جائے تو اگر وہ مہینہ 2 مہینے رہتا تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈھونڈ لائے گا. یہ رپورٹ آئی تھنک ٹینکس کی کہ جناب یہ جو پنجاب کا ایریا نا یہ بڑا زرخیز ہے، ایتھے تے شف چلن رہا، شف یا شف ایتھے بڑے بڑے بندے چل رہے ہیں. فہد بھائی آپ بہت چھوٹے ہوں گے اس وقت جب کہ میں ایک پیر صفائی ہوتا تھا ایئرپورٹ پہ آتا تھا. اچھا اس وقت کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو جہاز کے قریب چلے جاتے تھے، سواریاں اترتے تھے، ہم نیچے ان کو ویلکم کر لیتے تھے. اب تو خیر بہت پابندی ہوگی. ایک پیر صفائی آتا تھا مصطفیٰ کھر صاحب کے دور میں، تو ایئرپورٹ پہ جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ ڈھکن کھول لیتے تھے بوتلوں کے، تو وہ پھونک مارتا تھا تو اس میں وہ سارے بھائی شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، تو وہ سارا. تو انہوں نے کہا یار یہاں یہ ذخیرہ بڑی، جہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ ایسا آئے تو جو کرے. اس کے بعد حضرت کئی ٹیمیں بنی، کئی مطلب رپورٹیں آئیں. اینڈ یہ لگا کہ ہماری جو بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، احادیث کی کتاب، حضرت اس میں ایک حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اٹھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ کو میری جان ہے، ان قریب تم میں
عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، پھر ان کی بتایا نشانیاں لمب، اس میں آگے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کی بہت نشانیاں بیان کی، اس میں کہ جب وہ آئیں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے. صحیح ہے. دجال کو قتل کریں گے مقام لد پر. صحیح ہے. مقام لد پر قتل کریں گے. 2 زرد رنگ کی چادریں انہوں نے پہنی ہوں گی. دمشق کے مرکزی جامع مسجد تشریف لائیں گے فلاں آدھی. اس کے بعد فرمایا کہ آل اوور دا ورلڈ مسلمان ہو جائے گی. پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ جہاد ختم ہو جائے گا. یہ جو لفظ ہے نا جہاد ختم ہو جائے گا، انہوں نے کہا یار اس حدیث کو باہر نکالیں، یہ دیکھیں یہ کہ اس پہ غور کرتے ہیں. اس پہ غور کیا، انہوں نے کہا یار ایک بندہ پھڑو، وہ کہے یار میں عیسیٰ ہے گا، باقی وہ چاہت علی خان کو کروا لیں گے کہ بدو بدی، ٹھیک ہے، باقی چھڈو تسی جو مرضی بولتے رہن، چھڈو اتنے چلتا ہے. وہ کہے گا جی میں جڑے عیسیٰ آنے سی نا پہنو میں ہے گا تے میرے آن دے نال جہاد ختم جائے. ٹھیک ہو گیا. 2 باتیں غور سے سنیے. آپ قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا بات کاٹ کے نا قادیانی لے جائیں کہ جناب یہ جملہ ہے وہ تعریف ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ میں اگر کہوں یہ موٹر سائیکل ہے، آپ میرے ساتھ بحث نہیں کریں گے. نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. لد جو ہے نا مقام ہے، وہ اسرائیل کا ایئر بیس ہے. اچھا. اسرائیل کا ایئر بیس ہے. گوگل پہ کھولیں، گوگل اس پہ آ جاتی، لوکیشن آ جاتی ہے. اگر آپ اسرائیل جانا چاہیں تو آپ مقام لد پہ جا سکتے ہیں. جیسے یہ آپ کا جوہر ٹاؤن ہے، وہ ٹاؤن شپ ہے، گجرال ہے، مقاموں کی ہے، اس طرح وہ لد مقام لد ہے، ایئر بیس ہے اس کا. ٹھیک ہے. مرزا صاحب سے پوچھا جی آپ تو وہ تو ہاں تو لد سے مراد، انہوں نے کہا جی لد سے مراد لدھیانہ ہے. کیا کریں گے ان سے بحث؟ آپ دجال بھی کوئی لدھیانے چاہے پھر کہ کوئی نہیں. آگے چلیں. ان سے کہا کہ 2 زرد رنگ کی چادریں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا. تو حضرت آپ یہ مرزا صاحب سے کہا کہ جیسے یہ فرمائیں کہ آپ نے تو ساری زندگی وہ 2 زرد رنگ کی چادریں نہیں پہنی. کہا کہ 2 زرد رنگ کی چادروں سے مراد ہے ایک تو میری آنکھیں پیلی ہیں، دوسرا مجھے پیشاب جو پاس ہوتا ہے وہ پیلے رنگ کا ہے، ہیپاٹائٹ. آپ مجھے بتائیں زرد رنگ سے مراد پوری دنیا کی نکال لیں آپ ڈکشنریاں، کہیں پہ لکھا ہوا ہے زرد رنگ بیماریوں سے مراد 2 زرد رنگ کی چادروں سے مراد اس کا نام بیماریاں. ٹھیک. اس لیے آپ ان سے بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ پورے کا پورا مذہب تعویلات پہ کھڑا ہے. صحیح ہے. تعویلات پہ کھڑا. ٹھیک ہو گیا. اب جب انہوں نے یہ حدیث پاک لے لی، جہاد ختم ہوا، یہ آیا، اس نے کہا جی میرے آنے سے میری اللہ سے بات ہو گئی ہے. آج اللہ کے حکم سے، یہ جملہ سنیے، اللہ کے حکم سے آج کے بعد جہاد ختم ہے. میں نے اپنی کتاب میں جو چیلنجنگ سوالات پہ لکھی اس پہ میں نے عرض کیا قادیانی حضرات سے کہ وہ جو اللہ کا حکم جس سے جہاد ختم مرزا صاحب نے کہا ہے، وہ اللہ کا حکم ہمیں ذرا دکھا دیں، سنا دیں، دکھا دیں. وہ نہیں ہے. یہ تھا کہ اس کو یہ سیاسی تحریک تھی کہ انہوں نے اپنا جان چھڑائی کہ جہاد ختم ہو گیا بھائی، آج کے بعد جہاد نہیں ہے، میرے آنے سے جہاد ختم ہو گیا. اس نے پھر مرزا صاحب نے کہا اسلام کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ جناب اللہ کی اطاعت، دوسرا ہے انگریز کی اطاعت. پھر کہا جناب ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھا، وہ ان کی کتاب میں موجود ہے، ستارہ کیسریہ. اس میں کہا کہ اے ملکہ تو زمین کا نور ہے اور میں آسمانوں کا نور ہوں، اور تیرے نور کی اتنی کشش ہے تم نے مجھے اوپر سے نیچے لے لیا. او اولود کانو، تم نے اسے اٹھانا تھا کہ اس نے تمہیں نیچے اٹھانا تھا؟ مرزا صاحب کو اٹھانا چاہیے تھا نا کہ نبی ہیں اب، تو وہ اٹھا لیا ملکہ وکٹوریہ نے نیچے، اس کو لیا مرزا صاحب کو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جہاد کرتا ہے وہ حرامی ہے. اچھا. یہ مرزا صاحب کی کوٹیشن موجود ہے کہ جو شخص جہاد کرتا ہے وہ حرامی ہے. یہ لفظ لکھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ لکھا. یہ نبی کے الفاظ ہیں. یہ نبی کے بہت کچھ لکھا. جہاد ختم. انہوں نے کہا کہ میری عمر کا تقریباً پورا حصہ اس بات میں گزرا ہے کہ جہاد حرام ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بختیار صاحب نے سوال کیا کہ مرزا صاحب کی یہ تحریر ہے، یہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی کتابیں جہاد کی ممانعت
اور انگریزوں کی حمایت اتنی لکھیں اس سے 50 الماریاں بھر جاتی ہیں. انہوں نے کہا مرزا صاحب کی کتابیں تو ٹوٹل راؤنڈ اباؤٹ بھی لگائیں تو 83-84 بنتی ہیں. چلیں اگر وہ بھی ملفوظات اشتہارات ارلم پرلم ڈال لیں تو اس میں وہ بن جاتی ہیں 100. اچھا, اس سے تو ایک الماری بھی نہیں بھرتی. تو یہ 50 الماریاں کیسے آپ نے کہہ دیا؟ اس پہ مرزا ناصر خاموش ہوا. لیکن مرزا صاحب کے الفاظ موجود ہیں کہ میں نے جہاد، یہ خط لکھا انہوں نے مرزا جو کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں جہاد کی ممانعت میں اور انگریز کی حمایت میں، جس سے اتنی کتابیں لکھیں کہ جس سے 50 الماری. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک والیوم کو 5 لاکھ شائع، وہ تو ایک کتاب ہے، وہ اس کو ہم ایک کتاب کنسیڈر کریں گے. اس سے تو 500 الماریاں بھر لیں. تو یہ فہد بھائی شروع میں تھی سیاسی تحریک، ٹھیک. اس کے بعد میں پھر مذہبی ٹچ ملا اور یہ چلے گئے ادھر. اور اب بھی ان کو دیکھیں سرپرستی حاصل ہے. آج بھی اگر ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف کہ آئین اور قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو یہ کلٹ جس کا پودا ہے، پھر وہ حضرات پاکستان میں انٹرفیرنس کرتے ہیں اور حکومت کو ان کی سائڈ پہ مطلب وہ کرتے ہیں. بہترین. ایک اور کوشچن آؤٹ آف کورس آئے. جی بسم اللہ. اچھا دیکھیے سر، عقل مند اور کمپیٹنٹ انسان تو کسی بھی اس گروپ سے آ سکتا ہے. ظفر اللہ صاحب تھے، ٹھیک ہے، کمپیٹنٹ تھے، ان کے عقائد اپنی جگہ پہ. جی مگر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی آئے نوبل پرائز لے کے، نوبل پرائز لوریٹ. آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے ان کے بارے میں کہ وہ واقعی، میں وہ سائنسی لحاظ سے نہیں میں کہہ رہا، ان کی کنٹریبیوشن کو تو میں بھی اچھا نہیں سمجھتا، آلدو آئی ایم سائنس اسٹوڈنٹ، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے ایکچوئل میں کیا کیا، الیکٹروویک تھیوری کیا ہے. لیکن جو بعد میں ہم نے ٹھڈے مار کے انہیں یہاں سے نکالا، انہوں نے جا کے غالباً ترکی میں کہ اٹلی میں کہاں پہ ادارہ بنایا جا کے، وہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام کے کریکٹر کو، ان کی کنٹریبیوشن کو، اور ہم نے جو ان کے ساتھ کیا وہ ٹھیک کیا؟ پہلا آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے سوال کا پہلے سن لیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ڈاکٹر عبدالسلام اور ظفر اللہ جیسے آدمی بھی تو احمدی تھے. جی ٹھیک. مرارجی دسائی کو کم کمپیٹنٹ آدمی تو نہیں؟ بالکل نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے پیشاب کو کہتا تھا واٹر آف لائف. ہندوؤں میں کافی ہے یہ. نو سر، اس کی موجود ہے کہ اپنے وہ پیشاب کو واٹر آف لائف کہتا تھا. مر گیا، ٹھیک ہو گیا. کتنا کمال کا ہندو موجود ہے ہندوستان میں جو پیشاب پیتے ہیں گائے کا. جی ٹھیک ہے، کمپیٹنٹ آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کوئی معمولی کوئی لے مین نہیں ہے وہ. ٹھیک ہو گیا. ایمان جو ہے نا، ایمان یہ اللہ کی عطا ہے. ٹھیک ہے. ہر آدمی کو اللہ رب العزت کی عطا ہے. اگر آدمی تھوڑا سا حق کا متلاشی ہو، تھوڑی سی کوشش کرے، اگر ظفر اللہ جیسا اور ڈاکٹر عبدالسلام جیسا پڑھا لکھا شخص اگر مرزا قادیانی کے ان چیزوں کو، کوٹیشنز کو، ان کی کتابوں کو اس کا تجزیہ نہیں کر سکا، تو ایک عام آدمی بھی مطلب اس کا مرزا صاحب کی جو نفسیاتی ان کی شخصیت کا تجزیہ کرے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یار یہ آدمی اسٹوپڈ آدمی تھا، اس آدمی نہ کریکٹر کو کریکٹ چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ مرزا صاحب کے جیسے آپ نے شاید اپنی گفتگو میں پہلے بھی فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ شاید آپ نے کہا کہ اور بھی فرشتے کو آتے، اس طرح کو لفظ آپ نے میں نے کہا تھا اگر کوئی میں تصور کر لوں ایک اور بھی کوئی فرشتہ آتا ہے. تو مرزا صاحب کے ایک فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. ٹیچی 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 جی. جو فہد بھائی جو مجرم ہوتا ہے نا، جو مجرم ہوتا ہے یا جو جھوٹا ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے، یہ کرائم کی دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پیچھے نشان چھوڑ جاتا ہے جس سے وہ پھر پکڑا جاتا ہے. صحیح ہے. میری ایک مبلغ سے جو قادیانی مبلغ ہے اور قادیانی وہ جو ہے مربی ہے، میری ان سے بات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا ہے؟ کہتا سر آپ یہ بٹن لگاتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں آپ نے بٹن کھولا آپ کو 3-4 سیکنڈ لگے، آپ نے بٹن بند کیا آپ کو 3-4 سیکنڈ لگے، 2-3 سیکنڈ. یہ جو ٹچ ہوتا نا، ٹچ بٹن، آپ کو کسی زمانے میں ٹچ بٹن ہوتے تھے حضرت. اچھا وہ ٹچ ایسے وہ تو 1 سیکنڈ میں بند ہو جاتا تھا نا. کہتے وہ اللہ کے پاس ٹچ کر کے جانتا تھے، ٹچ کر کے آندا. اچھا. میں نے کہا یار اس کا نام تو پھر F-17 ہونا چاہیے تھا. اب اگر کوئی قادیانی آپ کے آفس میں موجود ہے، محلے میں موجود ہے، وہ جا رہا ہے
اگر آپ بآواز بلند صرف 2 دفعہ کہتے ہیں ٹیچی ٹیچی، وہ آپ کے خلاف تھانے میں درخواست لے جاتا ہے کہ مجھے گالی دی ہے، مجھے تنگ کرتا ہے۔ ہم نے آپ کے فرشتے کا نام لیا ہے۔ جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اوکے، اب میں آتا ہوں دوسری طرف۔ پاکستان کا، پہلے ظفر اللہ پہ 2 منٹ بات کر لیتے ہیں، پھر ڈاکٹر عبدالسلام پہ آتے ہیں۔ ظفر اللہ چودھری پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ رہے، ٹھیک۔ پاکستان نے ان کو یہ عزت دی، ٹھیک۔ کوئی بندہ بھی ہو، فہد بھائی، کوئی آدمی ہو، پاکستان کا پریزیڈنٹ ہو، پاکستان کا پرائم منسٹر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، چیف جسٹس ہو، کوئی آدمی بھی ہو، فہد بھائی ذرا غور سے سنیے، وہ شخص اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا، ٹھیک، وہ مجرم ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جورسڈکشن بنتی نہیں، اس کی اتنی جورسڈکشن ہے جتنی آئین اور قانون اس کو الاؤ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کیا ہمارے وزیر اعلیٰ یا ہمارا پرائم منسٹر وہ بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف، وہ وہاں پیش نہیں ہو سکتا، وہ بحیثیت وزیر اعظم پیش ہوگا، ابو دا لا نہیں جائے گا۔ ظفر اللہ چودھری صاحب کو پاکستان نے وزیر خارجہ بنایا۔ آپ کے مجید نظامی صاحب، جو آپ ان کو جانتے ہوں گے، ان کے جو بڑے بھائی تھے حمید نظامی، آن ریکارڈ حضرت، آن ریکارڈ، انہوں نے کہا کہ ظفر اللہ چودھری صاحب وزیر خارجہ کم ہے، قادیانی جماعت کے مربی زیادہ ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں سفارت خانے تھے وہاں پہ انہوں نے حمید نظامی صاحب کی بات آن ریکارڈ ہے، فرمایا کہ یہ سفارت خانے نہیں ہیں، یہ قادیانیت کی تبلیغ کے اڈے ہیں۔ اچھا، اوکے، صحیح۔ یہ ان کو کس نے رائٹ دیا؟ ٹھیک، ایک نمبر 2، اس کے بعد جتنا بھی آدمی بھرتی ہوا، فہد بھائی، جتنا بھی آدمی پاکستان بننے کے بعد آل اوور دا ورلڈ جو پاکستان کے سفارت خانے تھے، وہاں جتنے بھی حضرات بھرتی ہوئے ہیں، وہ پین سے لے کے اوپر تک، صحیح، یہ سارے کے سارے قادیانی گئے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اچھا۔ اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں، کیا کسی وزیر خارجہ کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ ایک بابا قوم فوت ہوتے ہیں، پوری دنیا جنازہ پڑھتی ہے، اور وہ غیر مسلم سفیروں کے ساتھ وہ باہر گراؤنڈ میں جنازے کے تھوڑا سا پیچھے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی نے سوال کیا کہ سر آپ جنازہ نہیں پڑھتے؟ ٹھیک، جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ سمپل بات، ان کا جملہ تو بڑا مشہور ہوا نا کہ آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر وزیر۔ اصل بات یہ ہے کہ قادیانیوں کے ہاں اگر کوئی قادیانی کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ لیتا ہے، وہ جماعت سے ایکسپیل ہو جائے گا۔ اوکے، ٹھیک ہے، یہ ان کا اسی بشیر صاحب کا اسی کتاب میں موجود ہے، کلمۃ الفصل میں، جو شروع میں نے عرض کیا۔ حضرت اب ایک احمدی نے سوال کیا بڑے مرزا سے، جو بشیر الدین محمود ہے، مرزا کا جو بڑا بیٹا، جو خلیفہ سیکنڈ بنا نور الدین کے بعد، بشیر الدین سے پوچھا کہ سب اگر چھوٹا بچہ 1 دن کا ادھر بچہ ہسپتال سے پیدا ہوا، آفٹر 2-3 آورز فوت ہو جاتا ہے، سر اس بچے کا پڑھ سکتے ہیں؟ اسے تو نہیں پتا مرزا صاحب کون ہے۔ اس پہ مرزا بشیر الدین محمود نے کیا کہا؟ اس نے کہا عیسائیوں کا جو بچہ 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا جو مرا، اس کا پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں، اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ بندہ مسلمان تھا، کہ میں نے مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اوکے، یہ ہے ان کی برداشت۔ اب آگے ڈاکٹر عبدالسلام پہ آ جائیں۔ جی،
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو کون سی عزت ہے جو ان کو نہیں دی گئی؟ سب سے بڑا نشان امتیاز ان کو دیا، سب کچھ دیا ان کو. میری کتاب ہے اس پہ، ٹھیک ہے. جو پاکستان ان کے ساتھ کر سکتا، آج بھی آپ گورنمنٹ کالج میں چلے جائیں، ان کی چیئر ہے. پنجاب یونیورسٹی میں ان کی چیئر ہے. ان کے گھر کو ورثہ میں. میں طالب علم ہوں، جیسے آپ نے سوال کیا میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کو کیا دیا؟ ریکوگنیشن تو دی ہے، اونلی نوبل laureate پاکستان کا. کتنے بندوں کو وہ ملا تھا یہ نوبل؟ کتنے بندے تھے؟ تین بندے تھے جن کو شیئرڈ ملا تھا جو نوبل پرائز تھا. ٹھیک. ہاں. انہوں نے وہ تھرڈ سود کی رقم ہے کیا؟ وہ نوبل جو مطلب ہے جو انعام ہے وہ کہاں کی رقم ہے؟ سود کی رقم ان کو ملی ہے. کس بیسس پہ سود ہے وہ؟ تو اس کی ملے ہیں نوبل کی کہاں؟ وہ جو پیسے ملے ہیں وہ سود کے پیسے ہیں. چلیں ٹھیک. اچھا آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ شہرت دی ہے. شہرت کس لحاظ سے دی ہے؟ انہوں نے جب انعام وصول کیا ہے وہ ریکارڈنگ نکال لیں، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. دیکھیے میں نے کیا کہا انہوں نے کہ سب سے پہلے میں احمدی ہوں، اس کے بعد میں پاکستانی ہوں. یہ جو میں نے لباس پہنا ہے یہ میں نے مرزا صاحب کی اس کے مطابق پہنا ہے. پہلے میں احمدی ہوں. وہ تو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے. ٹھیک. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 1984 میں جب یہ تعزیرات پاکستان قانون آیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرزا طاہر جو تھے خلیفہ چوتھے، یہ برقع پہن کے ان پہ پرچہ تھا، یہ چلے گئے. بیوروکریسی میں ہوتے ہیں سارے، یہ بھاگ گئے. بھاگنے کے بعد کیا ہوا؟ بھاگنے کے بعد یہ انہوں نے جلسہ کیا وہاں پہ چھوٹا سا، اس میں ڈاکٹر عبدالسلام فرنٹ لائن پہ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ضیاء الحق سے آپ جائیں اور ضیاء الحق صاحب سے بات کر کے آئیں، ان سے کہیں یہ قانون واپس لیں. یہ آئے ڈاکٹر عبدالسلام، ان کی ضیاء الحق صاحب سے ملاقات ہوئی. ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں. ضیاء الحق صاحب جو تھے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے تیاری بھی کرتے تھے سارا، وہ مطلب کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، کمپیٹنٹ آدمی تھا. جس طرح کہ انہوں نے انڈیا میں بھی وہ جب وہ راجیو گاندھی حملہ کرنا چاہتا تو کیا وہ بڑا مشہور ہوئے تھے جملے. خیر، انہوں نے ان کی کتاب نکالی تذکرہ جو قادیانیوں کا قرآن ہے. ٹھیک. انہوں نے ایسے صفحہ کھول کے ڈاکٹر عبدالسلام کے آگے رکھا اور کہا کہ مجھے صرف ایک بات بتا دیں، مجھے یہاں سے نکالیں. یہ آپ مرزا صاحب نے کہا کہ مجھ پہ ایک آیت اتری ہے، نبی ہیں وہ رسول ہیں، خود کو کہتے ہیں. اب انہوں نے اس میں ایک کہا کہ اللہ نے مجھ پہ ایک نازل کی ہے آیت یہ ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان. اے مرزا صاحب ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا. انہوں نے کہا جی یہ مجھے بتائیں کہ یہ آیت کہاں ہے. ٹھیک. چپ کر گیا، نکل گئے. ٹھیک. میرا سوال آج بھی یہ موجود ہے حضرت، اللہ کی قسم ڈاکٹر عبدالسلام کو ہم نے بہت عزت دی، بہت عزت دی. ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا، انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. وہ پاکستان کے غدار تھے. معذرت کے ساتھ معافی مانگتا ہوں بصد احترام آپ سے. ہوا کیا، آپ کے اسلام آباد کے بہت بڑے ملک صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے، جن کی کتاب ہے ڈاکٹر عبدالقدیر اور اسلامی بم. آپ کے ذہن میں ہے؟ انگلش میں نو انگلش بعد میں، پہلے اردو میں آئی. بلیک میں کتاب ملتی تھی بینظیر صاحبہ کے دور میں، ان پہ سوری پرچہ بھی ہوا تھا ان پہ. تو ان کا نام تھا اپنا ملک صاحب تھے. گوگل پہ لکھیں گے کتاب آ جائے گی، میرے پاس کتاب ہے. فوت ہو گئے. وہ حرمت کے نام سے غالباً کو رسالہ بھی نکالتے تھے یہ اخبار ملک صاحب. اچھا خیر، وہ اپنی کتاب میں جس کتاب اس پہ ان کی کتاب بلیک میں بکی اور ان پہ پرچہ درج ہوا. آج تک کوئی بیوروکریٹ، کوئی قادیانی، کوئی دنیا بھر میں اس کو چیلنج نہیں کر سکے. نیاز نائک وزیر خارجہ تھے. یہ واقعہ انہوں نے سنایا، انہوں نے نیاز نائک سے یہ واقعہ کہ مجھے نیاز نائک نے واقعہ سنایا. صحیح. ٹھیک ہو گیا. کیا حضرت فہد بھائی؟ انہوں نے کہا
کہ ہمارا ایک وفد گیا امریکہ، انہوں نے جو تھنک ٹینک سے باتیں کرتے رہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں، انہوں نے کہا یار آپ نے ایٹم بم بنا لیا. ہم نے کہا نہیں ہم نے ایٹم، اس وقت ہم نے یہ شروع میں وہ کلدیپ نیر وغیرہ نے بھی اڑایا سارا کچھ، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا سارا کچھ. انہوں نے چھپ ابھی اعلان نہیں کرنا، ٹھیک. تو انہوں نے کہا جناب کہ ہم آپ نے ایٹم بم بنا لیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایٹم بم نہیں بنایا. انہوں نے کہہ لگایا، انہوں نے کہا ہماری بات سنیں. وہ جیسے یہ روم ہے، ایک وہ سامنے روم ہے، وہ سامنے روم میں لے گئے، پورا ماڈل جو ایٹم بم کا پورا ماڈل ہے وہ سامنے پڑا ہوا تھا. کہ یہ آپ کا ایٹم بم، یہ ماڈل ہے اس کا، آپ نے بنایا، جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی شرمندگی کا باعث تھا فلاں. ہم حیران تھے کہ اس قدر ایکیوریٹ ان کے پاس معلومات کہاں تک کیسے پہنچی. ٹھیک، یہ ان کی کتاب نکال لیں حضرت، نیاز نائک وزیر خارجہ ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے. انہوں نے کہا جب ہم باہر نکلے اس کمرے سیکنڈ جو اس کمرے سے جہاں ایٹم بم کا ماڈل پڑا تھا، باہر نکلے، آگے ڈاکٹر عبدالسلام بیٹھا کھڑا تھا، ہنس رہا تھا. ٹھیک، ان چیزوں کو بھی آپ اگنور نہ کریں. اٹلی میں جو بنایا گورنمنٹ نے ان کو آفر کیا، ہر طرف آفر کیا کہ آپ آئیں بنائیں فلاں. انہوں نے، ان کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ میں اس ملک پر قدم نہیں رکھنا چاہتا، میں لعنت بھیجتا ہوں، یہ لفظ موجود ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں اس سرزمین پر جہاں میرے ہم مسلک، ہمارے جو پیروکار ہمارے احمدی، جن کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا پارلیمنٹ نے، کو رتی برابر بھی کوئی آدمی کو کہہ سکتا ہے کہ یہ رانگ ہے، یہ غلط فیصلہ ہے؟ ٹھیک، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ مرزا صاحب کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. یہ کلیم ہے مرزا صاحب کا کتابوں میں. انہوں نے 5-6 کتابوں کے ریفرنس دینے کے بعد، وہ جو اشعار ہیں وہ لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بہت انف. ٹھیک، انہوں نے کہا جی ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد اگر کوئی ایسا کرے گا دین اس کے خلاف 295 کے تحت پرچہ درج ہوگا. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو ہیں وہ ایز اے سائنسدان آئیں، ایز اے مبلغ نہ آئیں. مرزا صاحب کو نبی رسول، اگر وہ آئین کا آرٹیکل 20 نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی میں آئین کا آرٹیکل 20 نہیں مانتا، آئین کا آرٹیکل جو 260 نہیں مانتا، تو جناب وہ تو پاکستان کے آئین کے وائلیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو چاہے ڈاکٹر عبدالسلام ہوں، چاہے ظفر اللہ ہوں، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بندہ بھی ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا ہے. ہم اگر آئین اور قانون کی وائلیشن کریں گے دین کام خراب ہوگا. اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی جو یہ ملک متحمل نہیں ہے. کوئی بھی ہو، اگر ڈاکٹر عبدالسلام ویلکم آئیں، لیکن آئین میں اپنی دی گئی حیثیت کو تسلیم کریں. صحیح ہے. ٹھیک، اگر آپ کہتے ہیں جی میں نہیں آئین کو مانتا، میں قانون کو نہیں مانتا، میں پاکستان کی سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، فہد بھائی پھر تو پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی. مسلمان بھی اور قادیانی حضرات بھی. صحیح ہے. اور کوئی بھی، چاہے کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، کوئی بھی ہے، سب کو آئین اور قانون کو فالو کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. سر فائنل میرا کوشچن ہے، باتیں تو بہت ہیں اور کرتے جاؤ تو 3-4 گھنٹے اس پہ اور نکل جائیں، بٹ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ مزہ بڑا آ رہا ہے. میں بالکل پتہ کیا، ہمیں اپنی ٹک ٹاکیفیکیشن کا دور ہے جی، اور لوگوں کا جو اٹینشن اسپین ہے نا وہ بڑا ہی کم ہو گیا. بالکل ہاں، صحیح بات. ٹھیک ہے نا، صحیح یہ بات ہے. تو ایک اضطراب کی کیفیت ہر بندے میں. اللہ آپ کو خوش اور رکھے. مجھے جو جس نے یہاں تک دیکھ لیا، آپ کے بھائی حوصلے کو سلام ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا ہم اس کو میراتھن انٹرویو ہے جی، آپ دوسری تیسری نشستیں ہم اور انشاءاللہ العزیز کریں گے. ٹھیک ہے، بٹ میں جاتے جاتے سر ایک سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ایک عام آدمی کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم اب دکانوں کے باہر دیکھتے ہیں کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہوں، اس کے بعد اس دکان میں داخل ہوں، اور قادیانیوں کے ساتھ ہم کوئی وہ تجارت بھی نہیں کریں گے. بٹ ہمارا دین تو کہتا ہے نا کہ دے شوڈ بی اے پروٹیکٹڈ مائنورٹی. ٹھیک ہے، مائنورٹی ہم نے انہیں کہہ دیا، مگر مائنورٹی کی پروٹیکشن یہ ان کے بیسک رائٹ ہیں. تو یہ غلط نہیں ہے سر یہ کرنا ان کے کیا ساتھ
کہ ان کے ساتھ تجارت نہ کی جائے, ان کو سروسز بھی نہ دی جائے, ان کو کپڑا نہ بیچا جائے, ان کی حجامت بھی نہ ہم کریں, ہماری دکان میں آ جائیں. تو اس چیز کی بیسس پہ ان کے عقیدے سے نفرت تو ہم کریں, ٹھیک ہے, ان کے جرم سے نفرت کریں, مجرم سے بھی ہم نفرت کر رہے ہیں, کہ ہم ان کو یہ ان کے ساتھ کاروبار بھی نہ کریں, یہ چیز ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں آپ سے ایک کویشچن کرتا ہوں. جی جی. پہلے آپ چہرے پہ مسکراہٹ لائیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ, اللہ کرے. اچھا ٹھیک, آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ, اچھا, آپ کو آفر کی جاتی ہے کہ یہ ایک آدمی ہے, اس کے پاس بھی 1 کروڑ روپیہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ بزنس کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو 100% یہ شور ہے اور مشہور ہے اس کے بارے میں کہ یہ فراڈیا ہے, آپ کاروبار کریں گے؟ نہیں, وہ تو میں نہیں کروں گا. نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. قادیانی فراڈی ہے, دھوکے باز ہے. اچھا, پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ فراڈی ہے. ہاں, میں فراڈیے کے ساتھ کاروبار کیوں کروں, فراڈیے کو اپنی دکان کے اندر کیوں آنے دوں, فراڈیا مجھے نقصان. فراڈیا کیا ہوتا ہے؟ اب چلے جائیں, فراڈیا تو بڑی بڑی یہ ٹیلی فون نہیں آتا, ہیلو آپ کا بچہ جو ہے گرفتار کر لیا, اوکے, آپ کا بچہ تو گھر ہوتا ہے, آپ آفس میں, آتا ہے نا ایسے کہ جی پیسے لے لیتے ہیں, وہ پن لے لیتے ہیں آپ سے, کوڈ لے لیتے ہیں. جب آپ کی پاکستان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ قادیانی فراڈیے ہیں, دھوکے باز ہیں, دھوکے باز سے کاروبار کس طرح ہوتا ہے؟ میں دھوکے باز کو اپنی دکان کے اندر کیسے کاروبار چھوڑیں, ان کو آٹا بھی نہ بیچوں, بھوکا مار دوں. کون؟ ہم, اگر یہ میرے پاس میری دکان پہ کرانے کی دکان ہے, آٹا خریدنے آتا ہے, مجھے پتہ چل جائے قادیانی خاندان ہے اس کا, میں اس کے بچوں کو بھی بھوکا مرنے دوں, میں اسے چیز نہ بیچوں. میں دھوکے باز پہ کھڑا ہوں. ہاں نہیں, ٹھیک ہے, مان لیا دھوکے باز, یہاں پہ آپ اور میں سیم پیج پہ ہیں. اچھا, لیکن وہ میرے سے کوئی اشیاء خرد و نوش خریدنے آئے, چلے حجامت بھی ایک طرف کرتے ہیں ہم, وہ بال لمبے کر لے, اب میں اس کو کھانے پینے کی چیز بھی نہ بیچوں. 2 باتیں ہیں جی. پورے پاکستان میں اس کی ٹوٹل کتنی مثالیں ہیں؟ کس چیز کی؟ اس چیز کی پورے پاکستان میں. آئے میرے ساتھ آئیں, ہم اس روڈ سے شروع کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. 100 دکانیں ہم نے پھرنی, 100. جس دکان پہ یہاں سے شروع کریں گے, فہد بھائی یہاں سے شروع کریں گے, 100 دکانیں, جس دکان پہ یہ لکھا ہوگا میں آپ کو 500 روپیہ فی دکان دوں. 1% ہے, چلے میں مان لیتا ہوں 1% ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, یہ بتائیں. اس بندے کی دینی غیرت کا تقاضا ہے. ایک بندے نے میری بیٹی سے شادی کی, میری بہن سے شادی کی, دوسرے دن اس بندے نے میری بہن کو طلاق دے دی بغیر کسی وجہ کے. تیسرے دن اس کے ساتھ ڈنر کروں اس بندے کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے یہ محمد رسول اللہ, وہ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتا ہے, اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتا ہے, اس کی بیوی کو ام المومنین کہتا ہے, اس کی حدیثوں کو حدیث کہتا ہے, اس کی باتوں کو حدیث کہتا ہے, اس کی کتاب کو قرآن مجید کہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ مرزا, آپ باہر نکلیں, جتنے لے مین ہیں ریڑیوں والے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی کیا دین ہوتا ہے, وہ عام مسلمان ہیں, ان سے صرف اتنا فہد بھائی پوچھ لیں کہ رحمت للعالمین کون ہے, وہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. مرزا قادیانی کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ کہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں؟ ٹھیک ہے, میری غیرت کہاں گئی؟ مجھے پتا ہے کہ یہ گاہک میرے پاس آیا, وہ بندہ تو سلوٹ کے قابل ہے کہ جس کو اب وہ جو کہتا ہے وہ سامان کیوں نہیں دے رہا, آپ مجھے بتائیں وہ سامان کیوں نہیں دے رہا؟ وہ 2 چیزوں سے نہیں دے رہا, کہ وہ ہرٹ ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو بندہ میرے پاس آیا سودا لینے کے لیے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین, یہ مرزے کو رحمت للعالمین مان رہا ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مرزے قادیانی کو مانتا ہے. اوکے, اس کی دینی غیرت کا تقاضا, اس کو مار دیں, اس کو بغیرت کر دیں. اچھا, وہ دینی. اور دوسرا کیا ہے, کیا قادیانی پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں؟ کیا قادیانی پاکستان میں جو 298C ہے اس کو مانتے ہیں؟ کیا قادیانی پاکستان میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اس کو مانتے ہیں؟ ایک آدمی آئین کا منکر, قانون کا منکر, ایک آدمی سپریم کورٹ کو نہیں مانتا. اور جب ایک آدمی قانون کو نہیں مانتا,
اس کو کس طرح آپ ریئلائز کروائیں گے کہ یو آر رانگ؟ تو اس کے لیے اس کے ساتھ ٹیبل پہ تو بیٹھنا پڑے گا نا. آپ تو بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ، آپ کے پاس بحث کرنے آتے ہیں، آپ انہیں چائے نہیں پلاتے؟ تو ٹیبل پہ بیٹھے نا، ٹیبل پہ بیٹھے ہمارے ساتھ. آپ تو کرتے ہیں مباحثہ. میں تو کبھی بھی نہ، ہم نے کبھی آج تک انکار نہیں ان سے کیا، لیکن ہم اس سے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں جو حق کا متلاشی ہے، جس کے اندر تڑپ ہے کہ یار مجھے بتائیں کہ میں کہاں پہ رانگ ہوں. اس کو آپ مجھے یہ بتائیں، جب ہم کسی قادیانی جو تائب ہوتا ہے چھوڑتا ہے، اس کا ماتھا نہیں چومتے، اس کے ساتھ جفی نہیں ڈالتے، اسی کپ میں جس میں وہ چائے پیتا ہے آدھی کپ آدھی ہم پی لیتے ہیں کہ یہ اب بھائی ہے. مرد سے نفرت ہے، اس سے نفرت نہیں ہے. اگر اس سے نفرت ہوتی تو جفی کیوں ڈالتے، اسے گلے کیوں ملتے، ہاتھ کیوں ملاتے، ماتھا کیوں چومتے، اسے گھر میں ہاتھ ڈالتے، مٹھائی، اسے چائے آدھی وہ آدھی میں پیتا ہوں. بات تو اس کے عقائد. دیکھیں ہر آدمی میں اتنی دینی غیرت و حمیت نہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم حضرت ابو سفیان جو تھے، جب یہ اسلام قبول ابھی نہیں کیا، بہت بڑا سردار تھا، کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے. یہ اپنی بیٹی کو جب ملنے آئے مدینہ طیبہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین، تو ملنے آئے تو ذرا سین دیکھیں نا کیا ہے کہ سردار آیا، بیٹی کھڑی ہوئی اور گفتگو ہوئی. بیٹا کیا، کئی سالوں کے بعد آئے ہیں. بیٹی کی جو محبت ہوتی ہے نا فہد بھائی، اللہ کی قسم کمال محبت ہے. ٹھیک ہے، میری بیٹی کا مجھے فون آیا، مجھے کہنے لگی جی کہ آپ جا رہے ہیں فہد بھائی کے پروگرام میں، تو ادھر سے نا ہم آپ کو لے لیں گے، ہم آپ کو ڈنر کروائیں گے. میں کہا نہیں، میں نا گھر ہی آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے نہ کریں. اچھا، یعنی بیٹیوں کا ہوتا نا یہ مطلب اپنا. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سردار نے ملے، باپ بیٹی، کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہے، خوش ہیں، کیسے، سب ہو گپ شپ ہلکی پھلکی ہوئی. اسی اسنا میں یہ سردار ابو سفیان باپ ہے، یہ بیٹھنے لگے. ٹھیک، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شیرنی کی طرح آگے بڑھ کے ان کا وہ بستر جو تھا جس پہ بیٹھ لگے تھے وہ کھینچ لیا. اچھا، وہ انہوں نے محسوس کیا کہ بیٹا یہ کیا کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بیٹا میں بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں. ان کے جی سوری، آپ میرے ابا حضور ہیں، لیکن یہ آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں. صحیح. ٹھیک، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر مبارک ہے، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے، سوری. ٹھیک، ہم ان سے زیادہ خوش اخلاق ہیں، یہ ان سے پوچھیں. ام حبیبہ رضی، ایک بندے کی دینی غیرت جو ہے ہم نہیں کرتے کہ اس بندے نے میری بہن کو طلاق دی، میں اسے ہاتھ نہیں ملاتا، میں نہیں ملاتا. ہوتا نہیں گاؤں میں، پنڈوں میں، لڑائیوں میں ہوتا نہیں کہ یار اس بندے نے میری بہن کو طلاق دی ہوئی ہے، میں نہیں اسے ہاتھ ملاتا. ٹھیک، ایک بندے کو 1% حضرت پورے پاکستان میں تو بائیک آؤٹ ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے پروگرام کی وسادت سے صرف ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اس پہ آپ سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. پورے پاکستان میں میرا چیلنج ہے، قادیانی حضرات غور سے سنیں، اور پڑھے لکھے قادیانی جو ہیں وہ ذرا زیادہ غور سے سنیں. کوئی ایک حق بتا دیں جو پاکستان میں آئین اور قانون ان کو دیتا ہے بحیثیت شہری، بحیثیت مذہب نہیں، بحیثیت پاکستانی شہری، جو انہیں نہ مل رہا، جو اس وقت وہ انجوائے نہ کر رہے ہوں. صحیح. بس ایک بتا دیں سنگل ون کے جی ہمیں فلاں ہے، فلاں. یہ 1% ہے، اور وہ حضرات ہیں جن کے اندر دینی غیرت و حمیت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک، میں مرضیوں سے کیوں ملتا ہوں، میری مجبوری یہ ہے کہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ بیٹا آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. ویسے نفرت سے تو کوئی مروب نہیں نہ ہوگا حضرت. دیکھیں میں کہتا ہوں محبت سے ہی مروب ہوں گے نا، تو انٹریکشن تو نہیں نا بنتی. دیکھیں حضرت، یہ ہر آدمی کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے پورا. دیکھو 1%، ہر آدمی کی نفرت کا، ہر آدمی کی جتنی اس کی ہوئی، میری کوشش یہ ہوتی ہے، میرے دل میں بھی اتنی نفرت ہے حضرت، میں ورنہ میرا ایمان مکمل نہیں، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو قائل کر لینا ہے. صحیح ہے. اس کو میں نے لاجواب نہیں کرنا.
میں نے اس کو قائل کرنا ہے. مثلا حضرت دیکھیں میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. لطیفہ تو نہیں حضرت، ایک حقیقت ہے. ایک خاتون تھی، میں مختصر کرتا ہوں. جی جی. وہ خاتون لمز کی پڑی ہوئی تھی. وہ حضرت لو میرج کا کیس تھا ڈیفینس میں، بڑی امیر کبیر فیملی. میں ان کے پاس گیا حضرت، تو بیٹی ہماری وہ آئی، پوری فیملی ان کی تھی. تو میں نے اس بیٹی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا میں بات کروں یا آپ نے کرنی؟ کہنے لگی انکل کہ میں نے کرنی. میں نے کہا پتر بتاؤ. بڑی اچھی ڈیسنٹ لکھی پڑھی لکھی وہ جو لڑکا تھا وہ بھی جو ان کے محبت میں. تو دونوں فیملیاں بیٹھی تھیں. اس بچی نے کہا کہ انکل ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی آ گئے، آپ کہتے ہیں آنا ہے. یہ اختلاف ہے. یہ تو کوئی لمبا چوڑا اختلاف نہیں جس پہ آپ کہتے ہیں جی فلانا فلانا. اچھا میں نے اب آپ کے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ مرزا صاحب نے پہلے امام مہدی، پھر مسیح موعود رسول نبی فلاں. اسے نہیں میں نے کہا. میں نے چہرے پہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امام مہدی آ گئے؟ کہتی ہاں. میں کہا کون؟ کہتی انکل آپ اتنے بھی نہ بھولے بنے، آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا نہیں آپ بتا دیں. کہنے لگی انہوں جو القابات لگائے مرزا غلام احمد قادیانی فلاں فلاں فلاں. میں نے ان سے کہا بیٹا آپ کی ساری فیملی بیٹھی ہے، میں آپ سے کویسچن کرنا چاہتا ہوں. کہ انکل کریں. بڑا فرینڈلی ماحول میں ہمارا وہ ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ بالفرض ایک فرض کریں، سپوز اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ امام مہدی میں ہوں، آپ مجھے کن دلائل کی بنیاد پہ ریجیکٹ کریں گے؟ بس وہ مجھے دلائل بتا دیں، میرا کام ہو جائے گا. بس آپ مجھے ریجیکٹ کریں. میں آپ سے سامنے کہتا ہوں فرض کریں کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ امام مہدی مرزا صاحب نہیں ہے، میں ہوں. تو اب آپ نے مجھے کہنا کہ انکل آپ نہیں ہیں، آپ میں یہ چیز بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، لہٰذا آپ ریجیکٹ ہیں. تو مجھے وہ چیزیں بتا دیں. حضرت فہد بھائی وہ خاتون بڑی کمال بصیرت والی تھی. ہاں اسے پتہ چل گیا. اس نے کہا کہ جو چیزیں انکل میں نہیں ہیں امام مہدی والی وہ تو چاچے چ بھی نہیں گیا، مرزے چ بھی نہیں گیا. بالکل ٹھیک. ایتے ٹیکنیکل سوال کیا کہ وہ کہیں گے جی وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے تو میں ہویا میاں والی تو وہ ہوئے نے مرزا صاحب ہوئے قادیان. اچھا ان کا نام یہ وہ نام بھی نہیں، والدہ کا نام بھی نہیں، والد کا نام بھی نہیں. مکہ میں تو 2 3 4 دفعہ مکہ گیا ہوں تو مرزا تو خواب میں بھی نہیں گیا. اس نے کہنا سی بھی کام تو خراب ہو گیا. اس بڑی اچھی بچی تھی. کہنے لگی انکل یہ تو آپ نے مشکل میں ڈال دی. میں کہا نہیں بیٹا سمپل سا سوال. کہنے لگی انکل آپ بتائیں. پھر ان کو بتایا کہ دیکھو پتر آپ سوٹ پہنتی ہیں بریزے کا، کھاڈی کا، ماریا بی فلانا 60 ہزار کہے گا. تو ہم تو غریب لوگ ہیں. تو میں کہا آپ کو پتہ ہے یہ 2 نمبر سوٹ ملتے ہیں؟ کہتی انکل بتائے. فہد بھائی میں نے اسے کہا کہ آپ کسی شادی کی تقریب میں ہیں تو وہاں کو خاتون آپ نے پہنا اوریجنل، اگر کوئی خاتون پہن کے آتی ہے کاپی تو آپ کو پتہ چل جاتا؟ کہتی انکل 1 منٹ میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کاپی پہنا ہوا ہے. میں کہا پتر کپڑے پانی ہے تو اوریجنل برانڈ دے. امام مہدی لے لیا 2 نمبر کاپی، اوریجنل تے آنا ہے. یقین مانے بھائی جان یہ ایک منت کی چیز تھی. اللہ رب العزت نے اس کو سٹرائی کیا، دل پہ گیا تو اس نے پھر وہ طائب ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ان سے چھپی ہوئی ہیں. میرا طریقہ اور ہے. میں قادیانی حضرات کو بٹھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، پیار کرتا ہوں ان کو. میں میرے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا وہ قادیانی بھی نہیں ہوتا. اس میں سے میں پین نکال لیتا ہوں. صحیح ہے. اس لیے کہ میں منطقی ان کی کتابوں سے بات کرنی ہے. کیا بتائیں جی مرزا صاحب کس طرح محمد رسول اللہ، یہ کتابیں بتائیں. وہ کنفیوز ہو کے جاتا ہے. نکلتا اس لیے نہیں کہ اس کی بہنوں کی شادی، بیٹیوں کی شادی، والدہ چاچی چاچے 12 پیسے آ رہے ہیں، ہاں جی زمینہ وراثت سارا. تو اس کے لیے فیصلہ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. صحیح ہے. زبردست. سر فائنلی تلخ باتیں بڑی ٹھیک ہے، اور کچھ چیزوں پہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد سر ہماری روایت ہے کہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام مٹھاس پہ ہوتا ہے. میرے پاس آپ کے لیے برفی ہے
گھر سے گھر تک کی. محمد میں مجھے شرمندگی میں آج خالی ہاتھ آیا, جلدی میں آ گیا. نہیں سر, کوئی تو کتابیں لے کے خالی ہاتھ وہ سر وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو آپ سے ملا ہے وہ اب تک کسی سے بھی مجھے میرے خیال میں نہیں ملا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کو بھائی آپ مجھے بدلے میں دیں گے نا کچھ, ٹھیک ہے, یہ کھا کے آپ مجھے ایک ریویو دیں گے, ریویو بھی دوں گا اور انبائسڈ بالکل, دعائیں بھی کروں گا. یہ میرے دوست ہیں رانا حسن صاحب, تو وہ ان کا یہ برانڈ ہے, تو ان کی طرف سے سر اسپیشلی آپ کے لیے یہ آپ کھا کے بتائیں گے کیسی ہے, تو پھر آپ یہ گھر لے کے جا سکتے ہیں. شکریہ. بڑا سا لینا, یہ ان کی شرط. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, چلے پھر تھوڑا سا لے لیں, کوئی بات نہیں. میں برفی کا بہت شوقین ہوں. میرے چھوٹے بھائی باہر رہتے ہیں, وہ برفی کے بڑے شوقین ہوں, میں یہاں سے بھیجتا ہوں. صحیح. میں نام نہیں لینا چاہتا. جی جی. برانڈ ہے. ٹھیک ہے. برانڈ بھی ہیں اور علاقے کے ہیں, جیسے اچھرا ہے. جی جی. وہ بابا گوجرا میں گوجرا میں بھی کوئی بڑی مشہور ہے. ہمارے ننکانہ صاحب جو ہے وہاں کا من پسند بڑی لوگ بناتے ہیں. میں ان کے برانڈ کے نام نہیں لیتا. میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے, اس میں کیا ہے, اور مزیدار ہے چیز ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کے معدے میں جانی تو چیز اچھی جانی چاہیے. فی الحال مختصر تبصرہ یہ ہے کہ اب کھائیے, شاید اس طرح کا ٹیسٹ ہے وہ جنت میں برفی ملے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. بہت, اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں اوریجنل اور کیا لفظ ہوتا ہے جی, جو کنٹینٹس ہوتے ہیں جو اس میں ڈالتے ہیں, اور کیا لفظ ہوتا ہے جو اجزا نہیں, کیا ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں یار اس میں انگریڈینٹ وہ خالص ہیں جی. ہاں بالکل خالص ہے. اب میرے جیسا بندہ جو غریب آدمی ہے نا, چاہے میں 6 مہینے بعد مٹھائی کھاؤں, میں پیسوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. میں معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میں معیار اچھا ہو تو اچھی چیز دیر سے کھا لو. میں زیتون استعمال کرتا ہوں, میں عام زیتون نہیں لیتا. میں باہر سے منگواتا ہوں, ٹھیک ہے, ماٹھا نہیں لیتا. تو یہ بس میرا جو مزہ آیا, کیا بات, تو بس میرا ذہن کرتا ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا نا, تو میں نے فرشتوں سے کہنا جی وہ فہد بھائی والی برفی لے گھر سے گھر تک. کیا بات ہے سر, زبردست, بہت. اللہ خوش رکھے. وطیر بھائی کو فائنل میسج ذرا کیمرے میں دیکھ کے ہو جائے ہماری آڈینس کو, جو آپ کا دل چاہے. کس حوالے سے؟ کسی بھی حوالے سے, جو آپ کی زندگی بھر کا جو نچوڑ ہے نا, سب سے بڑا کوئی سبق سمجھیں کہ بس بچے بیٹھے ہیں سامنے اور آپ ان کو کوئی ایک سبق دینا چاہیں کہ یار اس پہ تو لازمی ہے. حضرت میں 2 چیزیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا. میں یہاں تک جو پہنچا ہوں, کوئی 10-12 چیزیں ہیں, لیکن میں 10-12 چونکہ وہ پھر لمبا ہو جائے گا, 2 چیزیں عرض کرتا ہوں. زندگی میں کامیاب وہ ہے جو اپنا وقت جو ہے نا اس کا بھرپور استعمال کرتا ہے. اگر آپ اپنے وقت کو فضول استعمال کرتے ہیں, آپ جیسا نکما بندہ آپ کامیاب نہیں ہیں. نمبر 2, اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے روزانہ کی بنیاد پہ, آپ اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں. حضرت میں بڑے بڑے پروگراموں میں جاتا ہوں اور میں پیسے ایسے نکالتا ہوں, پیسے نکال کے تو میں 1000 ہاتھ میں رکھتا ہوں, اور میں ان سے پہلا کویسچن کرتا ہوں آج اخبار کس نے پڑھا ہے. اچھا حضرت میں اکیڈمیز میں جاتا ہوں, میں علماء کرام کی محفل میں جاتا ہوں, پڑھے لکھے. آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے, حضرت اخبار ہی کو نہیں پڑھتا, اور جو پڑھتا اس کو 1000 روپے دیتا ہوں. حضرت میں اگر آپ نے مجھے مارنا ہو نا جی کہ متین صاحب کو کس طرح قتل کر دیں, تو حضرت مجھے گولی نہ ماریں, مجھے ایک کمرے میں بند کر دیں جس میں آپ مجھے اخبار اور کتاب سے محروم کر دیں. کیا بات ہے. ٹھیک. تو میں اپنے سننے والوں سے عرض کروں گا کہ ایک وقت جو ہے نا جی, اس وقت کی قدر کریں. کیا بات. وقت جو ہے نا یہ بڑا قیمتی, اس کو یوٹیلائز کریں. اور دوسرا جو بھی ہے مطالعہ ضرور کریں, مطالعے میں آپ کی شخصیت نکھر کے آئے گی. کیا بات ہے, زبردست, بہت اعلیٰ. الفاظ نہیں ہے میرے پاس. مجھے لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ مجھ سے روزہ قیامت پوچھیں گے بھائی کیا لے کے آئے ہو, تو میں تو حال ہی سے مسدس لکھوا کے نہیں لے کے آیا. میں کہوں گا میں متین خالد صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی, وہ پیش خدمت ہے, اسی کے عوض ہمیں کیا پتا. اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ متین صاحب. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ.